السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے اندیکھا خواب ہے سمنوید کی کس نمبر 9 ریڈ آؤٹ کرنی ہے۔ ابھی میرے سے بہت برا ہوا ہے، اب میں نے 19-20 پیجز ریڈ آؤٹ کر لیے تھے اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ ریکارڈنگ ہوئی نہیں ہے اور ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی، تو میں دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ تو اسٹے ٹیونڈ، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو مزید انٹرسٹنگ ناولس کے لیے اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلیں لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 9، اندیکھا خواب السمنوید۔ آج کا سارا دن بےحد مصروف گزرا تھا اور اس کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے بعد اس کی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ نے ایک دفعہ اس کے دل میں چھپی ساری خواہشیں پوری کر دی ہوں۔ میسر بیگم اور ہاشم ان کے گھر آئے تھے اور جب انہوں نے اس کے پیرنٹس سے سائد کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تو ہیرا حد درجہ بے یقین ہوئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ شخص جسے وہ اپنے خوابوں میں سوچتی تھی وہ اسے مل جائے گا۔ یہ تو اس کا وہ خواب تھا جس کی تعبیر ناممکن سی لگتی تھی، مگر وہ بے یقین ہوئی تھی خود پر قسمت کی اس مہربانی کو دیکھ کر۔ وہ اسے چاہتی تھی اور اس کی بے رخی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کی یہ چاہت یک طرفہ ہی ہے۔ وہ اسے چاہ تو سکتی ہے مگر اس کے حصول کی خواہش اس کی پہنچ سے باہر تھی۔ وہ نے سب سوچوں کو سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے موبائل کی اسکرین پر سحر کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس سحر کے ان گنت تصویریں تھیں جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ کچھ تصویریں اس نے اپنے پاپا کے لیپ ٹاپ سے لی تھی جو کہ مختلف مقامات کی تھیں، اس کی پریکٹس کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، گن سے نشانہ لیتے ہوئے، گھڑ سواری کی جس پہ کامیابی پر کھنچوائی جانے والی تصویریں یاسر صاحب کے لیپ ٹاپ میں ریکارڈ کے طور پر محفوظ تھیں جنہیں ہیرا نے چپکے سے چرا لیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ بڑے مصروف انداز میں اسے گھورنے میں مصروف تھی، جو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں ہو جاتا تھا جیسے اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو، جسے اس لڑکی کی محبت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوتے ساتھ ہی کھلا تھا۔ یاسر صاحب اور ان کی مسز ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھیں۔ ہیرا ایک پل کے لیے بکھلا گئی تھی، اس نے جلدی سے موبائل کی اسکرین آف کی اور چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ یاسر صاحب اس کا چونکنا اور گھبرانا اچھے سے محسوس کر چکے تھے جبکہ وہ نظر انداز کر گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹی مصروف تو نہیں ہے؟ یاسر صاحب نے نرم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جبکہ فائزہ بیگم مسکراتی ہوئی نظر ان دونوں باپ بیٹی پر ڈال کر سامنے بڑے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں پاپا، بالکل نہیں، ہیرا نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ گڈ، ہم نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ یاسر صاحب نے اس کی بات سے سر ہلاتے ہوئے ایک نظر اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ہیرا اپنی گود پہ رکھے تکیے کو ایک طرف رکھتی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی تو یاسر صاحب نے گلا کھنکا کر بات شروع کی۔ تم تو جانتی ہو کہ تم میری خاموش سی شہزادی ہو، یاسر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہیرا ان کی بات سے مسکرا کر ان کے کندھے سے آ لگی تھی۔ وہ کم بولتی تھی اس لیے یاسر صاحب اکثر اسے اپنی خاموش شہزادی کہتے تھے۔ دیکھو بیٹا، سحر کی فیملی کو میں پچھلے 6 سال سے جانتا ہوں، اس کے فادر کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، مگر مختصر کیونکہ زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی اور میسا بہن ایک بہت ہی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی خاتون ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے۔ ساحر بہت قابل اور ذہین آفیسر ہے اور ہینڈسم بھی۔ پاپا نے جیسے یاد آتے ہی شریر انداز میں اس کا لفظ کا اضافہ کیا۔ ہیرا جو پہلے ہی اس کا ذکر پر سانس روک کے سب سن رہی تھی، پاپا کے شرارت سے کہنے پر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہنوز اس کے کاندھے سے لگی رہی۔ مجھے تو پرسنلی ساحر سمیت اس کی پوری فیملی بہت پسند ہے، کوئی غیروں والی بات نہیں ہے۔ آج رمیسا بہن نے تمہارا ہاتھ مانگ کر جیسے میرے دل کی بات کہہ دی ہو۔ میری طرف سے تو اس رشتے پر مکمل رضامندی ہے، مگر تمہاری مما چاہتی ہیں کہ میں تم سے پوچھ لوں کیونکہ تمہاری خالہ کی خواہش ہے کہ تم ان کی بہو بنو۔ کئی دفعہ تمہاری مما سے وہ روشان کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ چکی ہیں اور تمہاری روشان سے دوستی بھی کافی اچھی ہے۔ روشان بھی بہت اچھا لڑکا ہے، اس لیے بیٹا مرضی سراسر تمہاری ہوگی، اچھے سے سوچ سمجھ لو پھر ہمیں بتا دینا۔ آخر میں جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی ہوگا۔ یاسر صاحب نے بات مکمل کر کے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ان کی بات سے ہیرا جو کہ ان کے شانے سے لگی ہوئی تھی اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ایک نظر اپنی مما کی طرف دیکھا جو پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا ووٹ روشان کے حق میں تھا مگر اس کے دل کا ووٹ تو ساحر اسرار کے حق میں تھا، تو پھر زبان پر بھی اس کا نام ہی آنا تھا۔ پاپا، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی میرے آئیڈیل رہے ہیں، مجھے آپ کی جاب، آپ کے اس ملک سے محبت، آپ کی بہادری اور آپ کی ایمانداری بہت پسند ہے۔ بالکل اسی طرح مجھے ہر وہ شخص پسند ہے جس میں مجھے آپ کا عکس نظر آتا ہو۔ میں اس شخص کو کبھی منع ہی نہیں کر سکتی جو میرے پاپا کی طرح بہادر، نڈر، محب الوطن اور ایماندار ہو۔ ہیرا نے یوں ہی ان کا ہاتھ تھامے نظریں جھکائے مناسب الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہہ دی تھی اپنے دل کی بات۔ یاسر صاحب اس کی اظہار پر خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ فائزہ بیگم نے مسکرا دی۔ تو یعنی میں رمیسا بہن کو فون کر کے رضامندی کی مبارکباد دے دوں؟
یاسر صاحب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی غرض سے پوچھا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی اور اقرار میں سر ہلایا تو یاسر صاحب اس کے شرمانے پر مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گئے۔ خوش رہو ہمیشہ، بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، اس کا سر تھپک کر پیار سے کہتے ہوئے یاسر صاحب باہر کی طرف بڑھ گئے۔ رومیسا بیگم سے انہوں نے ایک دن کا وقت لیا تھا سوچنے کے لیے۔ وہ ایک بار پھر ہیرا سے خود بات کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد وہ اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے، جبکہ اب وہ بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ مبارک ہو میری جان، خوش رہو ہمیشہ، فائزہ بیگم نے اس کے پاس آ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر ہیرا مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی یہ خوشی سب سے بڑی تھی۔ دل میں دبی کوئی خاموش خواہش جس کا حصول ہی ناممکن لگے، جب اچانک پوری ہو جائے، ہمیں اس سے نواز دیا جائے تو معجزات پر اعتبار خود بخود آنے لگتا ہے۔ وہ میٹنگ میں مصروف تھا جب بار بار آتی فون کال اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے بار بار کال آنے سے زیادہ کال آنے والے پر غصہ آ رہا تھا۔ جب بھی اسکرین پر اس کا نام بلنک کرتا وہ ضبط کر کے رہ جاتا۔ 10 منٹ مسلسل اگنور کرنے پر بھی جب کال آنا بند نہ ہوئی تو وہ ضبط سے سب سے ایکسکیوز کرتا موبائل اٹھا کر میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی جو تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے آفس میں اس وقت فون نہ کیا کرو، تمہیں آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ عاطف کال ریسیو کرتے ہوئے غصے سے زیمل پر چیخا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اس کی سسکیاں سن کر وہ ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے فون پر بری طرح سسکیوں سے روتا سن کر وہ جھنجھلا کر گویا ہوا تھا۔ عاطف، وہ حنان، زیمل نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنی چاہیے، جبکہ اس کا نازک دل بری طرح لرز رہا تھا۔ کیا ہوا حنان کو؟ زیمل کہاں ہے حنان؟ اسے روتے ہوئے حنان کا نام لیتا دیکھ عاطف ایک پل میں سنجیدہ ہوا تھا اور بے چینی سے حنان کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو بھی گھر سے آفس آیا تھا۔ حنان کو وہ سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا جو 2 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں تھا۔ عاطف، وہ حنان کو لے گئے، زیمل نے روتے ہوئے وہ مشکل سے بتایا تھا۔ عاطف کو اپنی چاروں اطراف ایک پل میں اندھیرا پھیلتا محسوس ہوا۔ حنان میں تو اس کی جان تھی، وہ ہر رشتے سے جلدی بیزار ہو جانے والا اپنے بیٹے سے سچی محبت کرتا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ میں آ رہا ہوں، وہ صدمے سے کسی آواز میں بولا تھا، جبکہ زیمل ہنوز رو رہی تھی۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس کی عمارت سے نکلتا چلے گیا۔ آفس میں یہ کام کرتے ہر فرد نے آج پہلی بار حیران کن نظروں سے اس کی بے چینی یہ عجلت دیکھی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب انسپیکٹر فائق کمرے کا دروازہ نوک کرتا ہوا ہاتھ میں فائل تھامے اندر داخل ہوا۔ رافع ہنوز ہاتھ میں پزل باکس تھامے اسے اپنی انگلیوں کی مدد سے آگے پیچھے گھماتے ہوئے کبھی درست کر دیتا تو کبھی بگاڑ دیتا۔ اسے پزل باکس بہت پسند تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا نظر آتا تھا کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے پزل باکس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر اس پزل باکس کو ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ فائق کے دروازہ نوک کرنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی گہری سوچ سے مشکل نکلا ہو۔ وہ چونک کر فائق کی طرف دیکھنے لگا۔ فائق نے 6-7 فائلز لا کر اس کے ٹیبل پر رکھ دی، جس پر رافع نے سرسری سی نظر ڈالی۔ سر، ان فائلز پر سائن کر دیں، مجھے یہ سبمٹ کروانی ہے، انسپکٹر فائق نے مصروف سے انداز میں ایک فائل کھول کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر اس پر تو سر کے سائن ہوں گے، ان سے کراؤ۔ رافع نے فائل کھول کر ان پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اسے بند کرتے ہوئے کہا۔ اس فائل پر ساحر کے سائن ہونے تھے۔ سر، وہ ساحر سر صبح آئے تھے، پھر کچھ فائلز لیں اور واپس چلے گئے۔ وہ آج لیو پر ہیں، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے ان فائلز پر سائن کروا لوں، فائق نے اسے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ رافع کے اشارے پر وہ کرسی کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سر، اور لیو؟ ان کی طبیعت ٹھیک تھی؟ اس کی چھٹی کا سن کر رافع نے متفکری سے پوچھا۔ وہ اپنے چیئر سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھ سے زیادہ تو آپ سر کو جانتے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو انفارم نہیں کیا اپنی لیو کے بارے میں؟ فائق نے لاعلمی سے کندھے اچکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ پورا ڈپارٹمنٹ جانتا تھا کہ رافع کے ساحر کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہیں۔ اسے یوں لائن دیکھ کر فائق کو حیرانی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ایکچولی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، رافع نے مہم سا مسکراتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ وہ ساحر سے ناراض تھا، مگر اس کے دل میں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے اس سے ساری فائلز تھام لی تھیں اور اس سے ریڈ کرتے ہوئے ترتیب سے ان پر سائن کرنے لگا۔ اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی اس کی فیملی کے سپرد کر دی؟ فائل سائن کرنے کے بعد رافع نے فائق کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، صبح سر کی اجازت دینے کے بعد ہی ان کی سپرد کر دی تھی۔ سر نے ابھی کسی کو بھی اریسٹ کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ منڈے سے ایکشن لینے کے آرڈرز ہیں، فائق نے اسے کل ہوئی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا جس میں رافع غیر حاضر تھا۔ اس کے بعد سے رافع نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ جب CCTV فوٹیج سے 4 لڑکوں کی نشاندہی ہو گئی تھی تو اس لڑکی کو مردہ حالت میں وہاں پھینک کر گئے تھے تو پھر ساحر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ رافع کو سمجھ نہ آیا۔ اس بات بھی کوئی نہ کوئی وجہ کو سمجھتے ہوئے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فائق چلے گیا، جبکہ رافع نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 4 بج رہے تھے۔ ایک نظر اپنے ٹیبل پر پڑی فائلز پر نظر ڈالتے اس نے اپنا بکھرا ہوا کام سمیٹنا شروع کیا، جبکہ وہ آج یا کل میں رومیسا بیگم کی طرف چکر لگانے کا ارادہ کر چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ساحر سے بات کرنے کا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اسے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے سوری کر کے ایک دفعہ پھر اسے اسرا کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کرنے کے لیے کنونس کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کل رات وہ بہت ڈر گیا تھا، مگر سچ شکر تھا کہ وہ لڑکی اسرا نہیں تھی بلکہ ان کی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو پچھلے 1
1 ہفتے سے لاپتہ تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسکی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر نہیں پہنچی تھی اور کل پورے 10 دن بعد اس کی لاش اس کے گھر پہنچی تھی تو گویا اس کے گھر والوں پر ایک قیامت ہی آ گئی تھی۔ وہ لڑکی میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی جو کہ جانے کب سے منظور شاہ کو فالو کر رہی تھی۔ اس نے منظور شاہ کے خفیہ گودام کا پتہ لگا لیا تھا جبکہ وہ وہاں ہوئی ڈیلنگ کی ویڈیوز بھی بنا چکی تھی، مگر اس کی قسمت خراب تھی جو وہ اس گودام سے نکل نہ سکی۔ اسے اس کی یہ بہادری بہت مہنگی پڑی تھی۔ منظور شاہ کے ایک آدمی نے اسے یہ سب کرتے دیکھ لیا تھا جس کے بعد سے وہ ان کی قید میں تھی اور کر راست اسے اپنی ابدی نیند سلا کر اس کی آواز بھی دبا دی گئی تھی۔ جانے اس بڑھتے ظلم و زیادتی کا کیا انجام ہونا تھا جس میں انسانوں کو مارنے والے بھی انسان تھے۔ آج حنان عادت سے برخلاف ذرا جلدی اٹھ گیا تھا۔ باہر موسم اچھا تھا تو اس نے راستے کے فوراً بعد ہی کرکٹ کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ زیمل اس کی ضد سے تنگ آ کر اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی اور اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹا کھیلنے میں بے حد مصروف تھے جب گھر میں 2 انجان لوگوں کے داخل ہونے کا ان دونوں میں سے کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ حنان جب 1 گھنٹہ بھاگ دوڑ کر خوب تھک گیا تو لان میں پڑی چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا اور اپنے فیڈر کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ زیمل اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ خود بھی آج اس کے ساتھ کھیل کر بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اسے یہی بیٹھنے کا کہہ کر وہ اس کا فیڈر لینے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ جب واپس آئی تو حنان پورے لان میں نہیں تھا۔ گیٹ کے پاس موجود گارڈ زخمی سا زمین پر پڑا تھا۔ وہ دونوں آدمی گارڈ سے بہانہ بنا کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ زیمل کے اندر جاتے ہی حنان پر جھپٹا تھا جبکہ دوسرا گارڈ کو زخمی کرتے وہ دونوں وہاں سے منٹوں میں فرار ہو گئے تھے۔ گارڈ کے منہ سے حنان کے اغوا کا سن کر زیمل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا اور پھر یہ خبر سب کو پتہ چل گئی۔ گھر کا ملازم گارڈ کو فوراً ہسپتال لے کر دوڑا تھا جو کہ سر پر لگی گہری چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ سائمہ بیگم نے حنان کے اغوا کو سنتے ہی جیسے کچھ اور سنا ہی نہیں ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر زیمل کے چہرے پر مارا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ اسے استفسار کرنے لگی۔ آخر اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسے ان کے پوتے کو کیسے لے گیا جبکہ وہ تو ایک کمزور عورت تھی۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے گویا وہ مسلسل اس پر برس رہی تھی کہ وہ ایک لاپرواہ ماں ہے جسے اپنی اولاد نہ سنبھالی گئی۔ یہ تھپڑ تو زیمل کی آواز ہی جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی ساس ایک صحت مند خاتون تھی جن کا ہاتھ بھی خوب بھاری تھا۔ زیمل کی نازک سی جان اس بھاری سے تھپڑ سے لرز کر رہ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو اب خود روتے ہوئے مسلسل اسے کوستے ہوئے اپنے پوتے کے لیے رو رہی تھیں۔ ان سب میں اسے اپنا قصور کہیں نظر نہ آیا۔ فریحہ نے آ کر اس کی بازو کو بمشکل اپنی ماں کی گرفت سے آزاد کروایا اور اسے یہاں سے جانے کو کہا۔ زیمل کا بازو اور ہاتھ ان کی سخت گرفت سے سرخ ہو گئے تھے۔ اسے سائمہ بیگم سے بہت خوف آیا جو جنونی سی ہو گئی تھی۔ وہ مزید وہاں رکے بغیر ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور عاطف کو کال کرنے لگی۔ فار گاڈ سیک آپ لوگ جاہلوں کی طرح لڑنا بند کریں گے؟ میرا بیٹا اغوا ہوا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا اسے اور خبردار اگر تم روئی تو۔ جب سے گھر آیا تھا اس کی ماں مسلسل روتے ہوئے زیمل کو کوس رہی تھی۔ عاطف جب گھر آیا تو زیمل کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا جس کے چہرے پر بائیں گال پر نصب 5 انگلیاں بڑی واضح تھیں۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ زیمل پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ وہ بار بار اس سب میں زیمل کا قصور نکال رہی تھی جو کہ ان 4 گھنٹوں میں رو رو کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ عاطف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے کیونکہ 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس کی اپنی جان پر بنی تھی۔ عاطف آپ پلیز ساحر کو فون کریں، وہ ہمارے حنان کو ڈھونڈ لے گا، زیمل نے رونے کے دوران ہی اسے التجا کرتے ہوئے کہا کیونکہ عاطف کسی صورت ساحر سے مدد لینے کے حق میں نہیں تھا۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ فریحہ بھی پریشانی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی جو روتے ہوئے حنان کو پکار رہی تھی۔ بینش بھابی بھی وہی موجود تھی جبکہ سب سے زیادہ جان پر تو زیمل اور عاطف کی بنی ہوئی تھی۔ شٹ اپ، میں خود ڈھونڈ لوں گا اپنے بیٹے کو، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاؤنج میں تیزی سے اپنا موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتا دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا کوٹ صوفے پر پڑا تھا، شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ مضطرب سا لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا جبکہ زیمل اس شخص کی حنا کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے اپنے چہرے دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ جانے اس کا بچہ کس حال میں تھا اور اسے اپنی ایگو بہت عزیز تھی۔ عاطف کو فون پر فون آ رہے تھے۔ اس سے اپنے کچھ آدمی حنان کو ڈھونڈنے میں لگائے ہوئے تھے جو کہ اس سے رابطے میں تھے۔ 10 منٹ مزید اس انتظار میں گزرے تھے جب عاطف کو ایک ان نون نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس نے بے چینی سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ منظور شاہ اسپیکنگ، کیسے ہیں آپ مسٹر عاطف شیراز؟ بیٹے کے زیادہ یاد تو نہیں آ رہی؟ ویسے کہنا پڑے گا بہت خوبصورت ہے آپ کا بیٹا، لگتا ہے آپ کی مسز پر گیا ہے۔ منظور شاہ محظوظ سے انداز میں اپنی بات کہتا کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ عاطف ایک پل کو تو اس کی آواز سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نیچ حرکت اس جیسا بڑا پولیٹیشین کر سکتا ہے صرف اور صرف ایک ڈیل کے لیے۔ اس کی آواز سن کر عاطف نے ضبط سے اپنی منٹیاں بھینچیں۔ اور شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام دو، خبردار جو مزید بکواس کی تو تمہاری ڈیل ایکسپٹ نہیں کی تو تم اپنی اوقات پر آ گئے۔
کہاں ہے میرا بیٹا؟ اس کی بکواس پر وہ دھاڑا ہی تھا۔ دوسرا حنان کو اس جیسے انسان کے پاس سوچ کر ہی اس کا دل مزید بے چین ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد اسی طرح متوجہ ہوئے تھے۔ کام ڈاؤن مسٹر عاطف، آپ کا بیٹا ابھی میرے پاس ہے۔ ایک اچھا بزنس مین وہی ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر فیصلہ لے، جبکہ آپ نے تو ہمیں ناراض کر کے اپنی مخالفین میں شامل کر لیا۔ خیر، مجھے تو جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ سامنے والا سیدھے طریقے سے مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو سمجھدار ہیں۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے منظور شاہ آخر پر خباثت سے مسکرائے تھے۔ عاطف اس کی بات کا مطلب سمجھتا اپنے غصے کو بمشکل قابو کیے ہوئے تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عاطف کی بات سپاٹ تھی، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ ایسی بے بسی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، جبکہ اس جیسے اپنی ذات کے الزام کے نشے میں ڈوبے شخص کے لیے جھکنا بڑا تکلیف دہ تھا۔ دوستی، ڈیل میں 60% شیئر اور کچھ شرائط پر تمہارے دستخط۔ جواب مجھے میری مرضی کا ملنا چاہیے، ورنہ میں اس کے بغیر کچھ سوچے سیدھا تمہارے بیٹے کو اس 20 مرلہ عمارت سے نیچے پھینک دوں گا، اس نے صفاقے سے کہا۔ دوسری طرف عاطف کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اس کی بات سے ایک پل کو سانس بھی نہ لے سکا۔ اگر بزنس اس کا جنون تھا تو دوسری طرف اس کا بیٹا جو اس کے وجود کا حصہ تھا اور اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بند محسوس کیے تھے۔ مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے، میرا بیٹا صحیح سلامت مجھے ملنا چاہیے، اسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عاطف نے ضبط سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زیمل جو صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے منہ سے حنان کا نام سن کر وہ بے چینی سے اس کے پاس آ گئی۔ ویلکم ٹو مائی بزنس مسٹر عاطف، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ پارٹنرشپ بہت اچھی چلے گی۔ آدھے گھنٹے بعد اس ایڈریس پر جا کر اپنے بیٹے کو گھر لے آنا، یقین جانیے بڑے پیار سے رکھا ہے ہم نے اسے اپنے پاس۔ آپ کا بیٹا ہمارے پاس مہمان تھا، جلد ملاقات ہوگی آپ سے، خدا حافظ، مسکراتے ہوئے سرشار سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے فون کاٹتے ہی ایک میسج اس کی موبائل اسکرین پر نمودار ہوا تھا، جس میں کسی پارک کا ایڈریس تھا۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا جب زیمل نے اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حنان کہاں ہے؟ عاطف کون ہے یہ لوگ؟ کیوں اغوا کیا انہوں نے ہمارے بیٹے کو؟ میرا ہانی ٹھیک تو ہے نا؟ زیمل نے بے چینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ زیمل کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عاطف، حنان کہاں ہے؟ کب آئے گا میرا بچہ؟ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کم وقت میرے معصوم بچے کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں میرا پوتا کس حال میں ہوگا۔ سائمہ بیگم نے دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے وہ بالکل، میں اسے لینے جا رہا ہوں، زیمل کا ہاتھ اپنی بازو سے ہٹاتا ہوا تسلی دینے کے والے انداز میں کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زیمل کی بےتاب نظروں نے پوچھ تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دیکھو اب اس منحوس کے ڈرامے، اپنی لاپرواہی سے پہلے میرے بچے کو گنوا دیا اور اب کیسے ٹسمے بہا رہی ہے۔ عاطف کے جاتے ہی وہ پھر سے زیمل کو کوسنا شروع ہو گئی تھی۔ زیمل بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کا دل ہی دل میں وہ ان سے خوفزدہ تھی، کہیں وہ پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں صاحب، بھائی بالکل بھی خوش نہیں ہے اس رشتے پر، زبردستی کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ، انہیں ایموشنل بلیک میل کر کے۔ ہاشم نے ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہاتھ میں تھامی پلیٹ سے کباب کھاتے ہوئے کسی سیانے کی طرح آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ رمیس بیگم نے اس کے بعد سے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میں اگر زبردستی کر بھی رہی ہوں تو اس پر زبردستی میں اس کا ہی فائدہ ہے۔ ہیرا جیسی اچھی لڑکی روز روز نہیں ملتی، اور تم دیکھنا ہیرا اس کے دل میں اپنی جگہ خود بنائے گی۔ اس سے پلٹ کر جواب دیتے ہوئے وہ چائے کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹتی ہوئے ساحر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم نے ان کے بعد سے کندھے اچکائے اور ان کے ساتھ ہی ساحر کے کمرے میں داخل ہوا، جو صوفے پر فائلز بکھیرے اور لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کرنے میں بے حد مصروف تھا۔ رمیسہ بیگم اور ہاشم کے اپنے کمرے میں داخل ہونے پر اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی فائل بند کی تھی۔ چلو سمیٹو، یہ سب کیا فائدہ تمہاری چھٹی کرنے کا اگر تم نے گھر پر بھی یہ سارا کام کرنا ہے؟ رمیسہ بیگم نے اسے اپنی فائلوں میں سر دیے مصروف بیٹھے دیکھا تو خفگی سے اپنی بات کہتے ہوئے اسے فائلیں سمیٹنے کا اشارہ کیا۔ ساحر نے ان کے خفا ہونے پر جلدی سے ساری فائل سمیٹی اور لیپ ٹاپ پہ بند کر دیا۔ اسے آج ایک میٹنگ میں جانا تھا، جو کہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جسے اس نے خفیہ طور پر منظور شاہ اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے پر لگا رکھا تھا۔ یہ میٹنگ دوسرے شہر میں رکھی گئی تھی تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ میٹنگ کے لیے وہ 12 بجے نکلا تھا اور شام 4 بجے لوٹ آیا تھا، اور اب ان کی بنائی گئی رپورٹس کو وہ پڑھ رہا تھا جب رمیسہ بیگم اور ہاشم آ گئے۔ آپ کام کرنے دیتی ہی کہاں ہے؟ ساحر نے فائلز بند کرتے ہوئے مدھم سی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ جب گھر ہوتا تو رمیسہ بیگم اسے ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہاشم نے اس کی یہ بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی، جبکہ چائے کا کپ ٹرالی سے اٹھاتی رمیسہ بیگم اس کی یہ بڑبڑاہٹ نہ سن سکی تھی۔ ساحر، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ہال کی بکنگ پہلے ہی کروا لینا، بعد میں مت کہنا کہ عید کی وجہ سے بکنگ نہیں ہو رہی۔ مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رمیسہ بیگم ان دونوں کو چائے سرو کرنے کے بعد باقی لوازمات ٹیبل پر رکھ کر اپنی چائے لیے اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھی تھی اور مصروف انداز میں اسے کہنے لگی۔ سینڈوچ کھاتے ساحر کو نوالہ حلق سے اترنا مشکل ہو گیا۔ وہ مشکل سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ ہاشم بہت فریش تھا۔ پہلی کہاں ہے؟ زیمل کی ہوئی ہے؟ پہلے شادی تو اس کی شادی ہوئی نا، اس گھر کی پہلی خوشی۔ ہاشم نے رمیسہ بیگم کی بات چیت اسی کرتے ہوئے
نے کے ان سے انداز میں کہا، پتہ ہے مجھے اپنی ماں کو مت سمجھاؤ، سیمل تو لڑکی تھی، اس نے اگلے گھر جانا تھا، جبکہ اب تو ہم نے اپنی بہو کو گھر لے کر آنا ہے جو ہمارے ساتھ رہے گی۔ میرے بڑے بیٹے کی شادی ہے تو میں اس حوالے سے کہہ رہی تھی کہ پہلی خوشی ہے اس گھر کی۔ رمیسا بیگم نے جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ پہلی بات انہوں نے خفگی سے کہی، اوکے اوکے بھائی، میں تو شاپنگ والے سارے کام سنبھال لوں گا، باقی ہال اور وہاں کے سارے ارینجمنٹس بھائی کریں گے، کیونکہ یہ سب کام بھائی کو زیادہ اچھے سے پتہ ہے۔ ہاشم نے اپنے حصے کے کام انہیں گنواتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ خاموش بیٹھے ساحر پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، آپ لوگوں کو جلدی کس بات کی ہے؟ ساحر نے ان کی عجلے سے دیکھتے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ کیسے اس رشتے پر راضی ہوا تھا، دل اور دماغ دونوں ہی اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ جلدی کہاں ہے بیٹا؟ اگلے مہینے رمضان شروع ہو جائے گا، پھر تو وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا، ابھی سے تیاریاں کرنا شروع کریں گے تب جا کر عید تک تیاریاں مکمل ہوں گی۔ رمیسا بیگم نے اس کی جھنجھلاہٹ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ان کا کہا مان کر ساحر نے ان کا دل خوش کر دیا تھا۔ ہاں تو آپ لوگ یہ سب عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں، میں کہیں جا تو نہیں رہا؟ کس نے کہا ہے عین عید کے دن منگنی کی رسم کرنے کو؟ ساحر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کہ رشتہ طے کرنے کے بعد ہی بہت فاسٹ جا رہے تھے۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا جب ہاشم بیچ میں ہی بول پڑا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ منگنی کی بجائے سیدھا نکاح ہو جائے؟ پڑھوا دیں آپ کا اور ہیرا باجی کا؟ ہاشم نے اتنی سنجیدگی سے پوچھا جیسے سچ میں ہی اتنا معصوم تھا۔ ہاشم، اس کی بات سے ساحر اسے وارننگ دینے والی نظروں سے گور کر رہ گیا۔ کمینہ رشتہ پکا ہونے کے بعد ہی اسے مسلسل اسے پھنسا رہا تھا۔ اچھا آئیڈیا ہے، کیا کہتے ہو تم ساحر؟ رمیسا بیگم ہاشر کی شرارت سمجھتے ہوئے بظاہر ایکسائٹیڈ ہوتی ہاشر ساحر سے پوچھنے لگی۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے سے پہلے آپ شادی کا نام بھی نہیں لیں گے۔ ساحر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رمیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز ان کی بات یاد کروانے والا ہی تھا، جس پر وہ منہ بسود کے رہ گئی، جبکہ ہاشر کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا نہیں کہتی، شادی کا انگوٹھی پسند کروانے تو لے جاؤ گے نا ہیرا کو؟ دیکھو ہر چیز اس کی پسند کی ہونی چاہیے، اس لیے تم اسے لے جانا اور منگنی کے لیے ہر چیز اس کی پسند کی دلوا دینا۔ رمیسا بیگم نے ایک نیا آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ ساحر ان کی بات سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف ہاشر کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ واہ، اب ایس ایس پی صاحب اکیلی لڑکی کے ساتھ شاپنگ پر بھی جائیں گے؟ کیا نصیب ہے بھائی، واہ! ہاشر کا انداز محظوظ کن تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آخری بات پر سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، تیری تو۔ ساحر اس کی بکواس پر اسے پکڑتا جب ہاشر اسے خود پر جھپٹنے دیکھ جلدی سے صوفے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا اور پل میں اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ رمیسا بیگم کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے محض گھٹ کر رہ گیا، ورنہ اس تک پہنچنا کوئی مشکل کام تو نہ تھا۔ رمیسا بیگم انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ ماں، آپ میری بات سنیں، آپ نے جو کرنا کرے، مجھے پلیز اس سب سے دور رکھیں، بہت کام ہے میرے پاس کرنے کو۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوئے آپ بتا دیجیے گا، مگر یہ اپنی اور اپنی ہونے والی بہو کی شاپنگ کے معاملات خود ہینڈل کریں۔ ساحر کا انداز التجائیہ تھا۔ رمیسا بیگم میں خوف کی بھری نظر اس پر ڈال کر رہ گئی، جبکہ ہاشر بستر پر بیٹھا مزے سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم خود ہی مینج کر لیں گے، میں سوچ رہی ہوں اس فرائیڈے زیمل اور عاطف کو بھی انوائٹ کر لوں، اور اسی بہانے وہ بھی جا کر ہیرا کو دیکھ آئیں گے، آخر کو اس کی ہونے والی بھابی ہے۔ رمیسا بیگم نے اسے اپنے خیالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ ساحر زیمل کے نام پر سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ ہائے، نام مت لے اس بے وفا کا، نہ خود آتی ہے اور نہ میرے یار کو بھیجتی ہے، اتنے دن ہو گئے میں اپنے آلو سے نہیں ملا۔ ہاشر نے خفگی سے کہا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، شادی شدہ بہنوں کی اپنے گھر میں مصروفیات ہوتی ہیں، اس کا بھی تو بھرا پڑا خاندان ہے، وقت کہاں ملتا ہوگا اسے روز روز آنے کا۔ رمیسا بیگم کا انداز اسے سمجھانے والا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر وہ بہت مصروف ہے اپنے گھر میں تو ہم ملنے چلے جاتے ہیں، ساحر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ عام سا تھا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، اسے بہت اچھا لگے گا، بس پھر ٹھیک ہے، کل شام کو چلیں گے، رمیسا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ساحر خود سے جمیل کے گھر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہاشر جو بستر پر نیم دراز سا تھا، اس نے سر اٹھا کر غور سے ساحر کو دیکھا۔ یہ انہونی سی بات ہی لگتی تھی، خیر وہ تو تھا ہی ایسا، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر رمیسا بیگم اور ہاشر یوں ہی اس کے کمرے میں بیٹھے ہنسی مذاق کرتے رہے، پھر وقت دیکھتے رمیسا بیگم ڈنر کی تیاری کرنے اٹھ گئیں۔ وہ لوگ اپنی شام کی چائے اچھے سے انجوائے کر چکے تھے۔ ہاشر کو بھی ایک کلائنٹ کی کال آ رہی تھی، اس لیے وہ بھی ان سے ایکسکیوز کرتا فون اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ ساحر جو رف سے ہولیے میں گھر میں موجود تھا، وہ بھی اپنے کپڑے نکالنے الماری کی طرف بڑھ گیا، وہ شاید باہر جا رہا تھا۔ رمیسا بیگم سارے برتن واپس ٹرالی میں رکھتی اس کے کمرے سے جانے لگی، جب اپنے دل میں چھپے چور نے انہیں ایک بار پھر بے چین کیا تھا۔ وہ پلٹ کر ساحر کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسکن شرٹ ہاتھ میں تھامے الماری کے پاس کھڑا الماری کے اندر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ رمیسا بیگم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ساحر، انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ جو الماری میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا، رمیسا بیگم کے پکارنے پر گردن موڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ تم خوش تو ہو نا؟ رمیسا بیگم نے بغور اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ بالکل سپاٹ تھا، جبکہ کچھ پل کے توقف کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈر آئی تھی۔ آپ خوش ہیں، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔
چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ کر کہتا، وہ ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے انہیں چوم گیا تھا۔ اس کے انداز میں بہت عاجزی اور محبت تھی۔ رمیسا بیگم اس کے انداز پر سرشار سی ہو گئی تھی۔ جیتے رہو، ہمیشہ خوش رہو، کامیابی ہر پل تمہارا مقدر بنے۔ جو اولاد اپنے والدین کے قلب کا سکون بنتی ہے وہ ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں سرخرو ہوتی ہے۔ رمیسا بیگم نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالی تھیں۔ ان کی سائر سے محبت میں بڑا مان تھا۔ سائر ان کی دعاؤں پر مسکرا کر ان کی پیشانی چومتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں چینج کرنے چلا گیا تو رمیسا بیگم بھی مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ ان کی پہلی دو اولادیں بہت صابر اور فرمانبردار تھیں۔ اس کی ماں اس رشتے سے خوش تھی جس پر ساحر نے اس بار اپنے دل و دماغ کی آوازوں سے کان لپیٹ لیے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی اس نے رمیسا بیگم کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ہیرا کے گھر نہیں جائے گی، مگر اس دن رمیسا بیگم اس کے انکار پر شدید مشتعل ہوئی تھی۔ ہر دفعہ وہ اس کے انکار پر خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ اس بار تو جیسے انہیں ضد سی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بات کے جواب میں انکار نہیں سنیں گی۔ اسے بات کرتے ہوئے ان کا بی پی اچانک ہائی ہو گیا تھا، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ساحر اور حاشر ان کی بگڑتی حالت دیکھ ان کی طرف بڑھے تھے۔ حاشر کے تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ساحر نے ان کی بگڑتی طبیعت دیکھی تو انہیں ریلیکس کرنے کے لیے اس نے فوراً حامی بھر لی تھی کہ جیسے وہ چاہے گی ویسا بالکل ہوگا، جس پر اسے رمیسا بیگم کے چہرے پر سکون اترتا نظر آیا۔ اس کے بعد سے ساحر نے انہیں کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ وہ جو کہتی تھی وہ خاموشی سے سن لیتا تھا۔ اپنی زندگی اپنے رام سے زیادہ اپنی ماں کی خوشیاں، ان کا سکون عزیز تھا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ وہ کب تک رمیسا بیگم کا مان برقرار رکھنے والا تھا۔ ایک اذیت بھرا دن تھا جو گزر گیا تھا۔ آسمان نے تاریکی کی خاموش چادر اوڑھ لی تھی۔ کہیں یہ تاریکی دن بھرے تھکے ہاروں کے لیے آرام کا باعث تھی تو کہیں بے چینی کا۔ لاہور میں گرمی نے خوب شدت پکڑ رکھی تھی۔ رات کو بھی عجیب حوس زدہ سا ماحول ہوتا تھا۔ آسمان پر موجود تارے بھی خاموش اور اداس سے معلوم ہوتے تھے۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں چلتے فل سپیڈ اے سی نے کمرے کے ماحول کو خوب آرام دہ اور پرسکون بنا دیا تھا۔ ٹھنڈک نے باہر موجود گرمی کے احساس کو ہی بلا دیا تھا۔ وہ خاموش ٹھہری ہوئی نظروں سے اپنی گود میں سوئے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو نیند میں بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ننھے سے چھوٹے ہاتھ میں تھام کر سویا ہوا تھا۔ وہ آج عام دنوں کی طرح بے سود نہیں سویا تھا، جبکہ سوتے میں بھی بار بار ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ اسے ہلکا سا بخار تھا۔ زیمل خاموشی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ ذہن تو آج پورے دن میں ہوئی اپنی حالت اور سائمہ بیگم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ حنان میں اس کی جان تھی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے آج ہو گیا تھا۔ حنان کے بغیر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ تو ہو مگر اندر سے مر چکی ہو۔ اس کا بیٹا اس کی زندگی تھا۔ زیمل نے ایک بار پھر سوئے ہوئے حنان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایک دن میں ہی اس کی حالت کسی پاگل کسی ہو گئی تھی کہ اگر اسے اس کا بیٹا نہ ملتا تو شاید وہ غم و اذیت سے پاگل ہو جاتی۔ شام کو 5 بجے عاطف اس لیے گھر واپس لوٹا تھا اور زیمل کو لگا کہ وہ حنان کو نہیں، اس کے جینے کی وجہ کو، اس کی دھڑکنوں کو واپس لے آیا ہو۔ زیمل تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی جب سائمہ بیگم نے اسے دور کرتے ہوئے خود حنان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ حنان نے کافی بار زیمل کے پاس جانے کے لیے ضد کی تھی تو سائمہ بیگم اس پر اپنی محبتیں لوٹانے لگی۔ یہ سب دیکھتے جانے کیوں عاطف کو زیمل پر ترس آیا۔ وہ اس کا باپ تھا جو اسے نہ پا کر بے چین ہو گیا تھا، جبکہ وہ تو اس کی ماں تھی اور شروع سے ہی حساس تھی۔ وہ حنان کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تو زیمل نے روتے ہوئے التجائی نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا، جو خود سائمہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ رات کھانے کے بعد عاطف نے سائمہ بیگم کو آرام کرنے کا کہا تھا اور حنان کو میڈیسن دینے کے بہانے سے وہ ان کے کمرے سے لے کر آیا، جو کہ بالکل بھی حنان کو زیمل کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھی، مگر عاطف کا ہوتا یکدم سپاٹ رویہ دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی اور حنان کو جانے دیا۔ عاطف کمرے میں آیا تو زیمل بیڈ پر پڑی تکیوں میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ وہ اپنی بے بسی میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ حنان ماں کو دیکھتے ہی بھاگ کر زیمل کے گلے آ لگا تھا تو زیمل کے تڑپتے ہوئے دل کو جیسے قرار مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے روتے ہوئے دیوانہ وار اس کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چومنے لگی۔ دوسری طرف حنان روتا ہوا سہما ہوا اس کے سجے ہوئے آنسوں سے تر چہرے کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ عاطف اسے زیمل کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زیمل اسے یوں ہی خود سے لپٹائے اطیعت سے غافل تھی۔ جب اسے حنان کے سونے کا احساس ہوا، اس کے کندھے سے لگا ہی سو گیا تھا۔ زیمل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ اسے خود کو سنبھالنے میں کافی وقت لگا تھا۔ وہ اللہ کی بہت احسان مند تھی جس نے اسے اس کی ساری زندگی واپس لوٹا دی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے چہرے کو تکی جا رہی تھی جب اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ملازمہ ٹرالی میں کھانا سجائے کھڑی تھی۔ زیمل اسے منع کرنے لگی جب اس سے پیچھے ہی عاطف اندر داخل ہوا اور ملازمہ کو کھانا ٹیبل پر لگانے کا کہا۔ زیمل خاموشی سے واپس سر جھکا گئی۔ عاطف الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم گھس گیا۔ ملازمہ کھانا ٹیبل پر لگا کر واپس جا چکی تھی۔ عاطف 10 منٹ بعد جب چینج کر کے باہر آیا تو کھانا ہنوز ویسے ہی پڑا تھا۔ زیمل بھی اپنی جگہ پر ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ زیمل اٹھو، کھانا کھاؤ، حنان کو لٹاؤ بیڈ پر اور جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ عاطف نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال برش کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ زیمل کی مدھم سی آواز کمرے میں پھیلی خاموشی میں گونج گئی تھی، سرد سپاٹ آواز۔
میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تو میں بتا رہا ہوں، 2 منٹ میں فریش ہو کر آؤ۔ عاطف نے اس کے بعد سے اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ زمل کسی روبوٹ کی طرح اٹھی تھی، حنان کو بیڈ پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے وہ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر جہاں رات کا 1 بج رہا تھا فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر نکلی تو عاطف صوفے پر بیٹھا جیسے اسی کا ہی منتظر تھا۔ زمل اپنی سسکی بمشکل روکتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ عاطف جو اسے دیکھ ہی رہا تھا اسے بغیر آواز کے روتے دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا جو ایک طرف سے اچھا خاصا سوج گیا تھا اور سرخ تھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ عاطف نے بمشکل اس کے چہرے سے نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ زمل سر جھکائے ابا آواز رو رہی تھی۔ بہت درد ہو رہی ہے، زمل نے یوں ہی سر جھکائے مجرمانہ انداز میں کہا۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ وہ پہلے دن سے حساس تھی، عاطف نے بے چینی سے پوچھا۔ زمل نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے جیسے اسے بتایا تھا۔ عاطف لب بھینج کر رہ گیا۔ وہ سائمہ بیگم سے اس بات پر بہت خفا ہوا تھا کہ انہیں زمل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے یہ جاہلوں والے کام ہرگز پسند نہ تھے۔ حنان کو زمل کے پاس چھوڑ کر وہ سائمہ بیگم سے یہی پوچھنے گیا تھا کہ آخر کون سی قیامت آ گئی تھی جس پر انہوں نے اس کی بیوی کو تھپڑ مارا۔ اسے اپنی ماں کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اس کی زمل سے لاکھ اختلافات سے ہی، مگر اس نے کبھی یوں اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی یہ مار دھاڑ کرنا اسے پسند تھا۔ اس پر کچھ لگایا تم نے؟ اس اپنے دل کی ندامت کو اپنے اندر ہی دباتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں گویا ہوا۔ ٹشو باکس سے 2-4 ٹشو نکالتے ہوئے اس نے اس کے نم چہرے کو بڑی نرمی سے صاف کیا تھا۔ شاید منہ دھونے کے بعد زمل نے اسے خشک نہیں کیا تھا۔ عاطف، میں حنان کی قسم کھاتی ہوں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں صرف اس کا فیڈر لینے آئی تھی۔ اس کے خود سے نرمی سے بات کرنے پر زمل نے جیسے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اسے لگا تھا کہ عاطف بھی اس پر غصہ کرے گا۔ اسے زمل کی تکلیف جانے کی وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کو اس کی طرف سے بے حس ہوتے 2 سال ہو گئے تھے، جبکہ آج جانے کیوں وہ چاہ کر بھی خود کو پرسکون نہیں کر پا رہا تھا، جیسے اس کی طرف سے مردہ ہوا دل دوبارہ سانسیں لینے لگا تھا۔ عاطف نے اس کی بات سے بغیر کچھ کہے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور زمل تو جیسے ہی سہارے کی آس میں تھی، وہ اس کے کندھے سے لگتی ہی رو دی۔ امی کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا، اور تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ ان 2 سالوں میں پہلی بار تھا جب اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا، جانے یہ مرہم وہ اپنی ندامت کو چھپانے یا اس کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے رکھ رہا تھا۔ زمل اس کی بات سے کچھ نہ بولی، جبکہ اس کے شانے سے ہی لگتے ہی اپنے سب زخم مندمل اور ساری تکلیفیں جاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ عاطف، حنان کو کس نے اور کیوں کڈنیپ کیا تھا؟ آپ کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ؟ کچھ دیر بعد جب وہ اپنا غم سنبھال چکی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی، تو اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس کچھ گھٹیا لوگ پیسوں کی خاطر اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آتے، میں دیکھ لوں گا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ عاطف کا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ زمل نے اس کے بعد سے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی کچھ اور پوچھتی جب عاطف نے اس کی توجہ کھانے کی طرف دلوائی۔ بالکل اپنے بھائی کی طرح تفتیش کرنے بیٹھ گئی ہو؟ یہ نہیں کہ شوہر نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو اسے کھانے کا ہی پوچھ لو، تو یہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، عاطف نے بات بدلتے ہوئے ذرا خفگی سے کہا۔ زمل نے اس کی بات سے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سب کے ساتھ ڈنر کر چکا ہوگا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ سوری، میں بس 5 منٹ میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، زمل نے عجلت میں اٹھتے ہوئے کہا جب اس کی کلائی تھام کر دوبارہ اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ رہنے دو، ایسے ہی کھا لیتے ہیں، عاطف نے پلیٹ اٹھا کر بریانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو زمل کچھ شرمندگی سے جلدی سے اس کی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ کھانا ڈھانپا ہوا ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے دونوں نے سکون سے کھانا کھایا۔ زمل سے تو کھایا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا جبڑا تک دکھ رہا تھا، مگر اب وہ رو کر مزید عاطف کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے درد کو برداشت کرتی وہ آہستہ آہستہ کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ برتن واپس ٹرالی میں رکھتی عاطف کے لیے کافی بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جب عاطف کسی سے فون پر بحث کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شاید اپنے پی اے کو کوئی پیپرز ریڈی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زمل اسے الجھتے دیکھ خاموشی سے برتن سمیٹتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہیں، اب آپ سے ایک ہی بار صاف صاف پوچھ لیں کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ میری تو اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ لڑکی اسے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے یہ اس کے غم میں ہمیں بھولتا جا رہا ہے، بڑی تائی نے سنتے ہوئے چہرے سے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے حازم سے کہا۔ انہیں حازم کی حالت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، جو کہ اسرا کے لیے اپنی ذات تک کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ کوئی دیوانہ لگتا تھا جس کا محبوب اسے بچھڑ گیا ہو۔ بکھرے ہوئے بال، ملگجی سی کل والی شرٹ، بڑی ہوئی شیو، اس پر اس کے چہرے پر چھائی بیزاری اس کے کسی اور ہی دنیا میں ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا، تائی جان اس کی حالت دیکھتی اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ ماں کی بات تو جیسے وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ فرحان صاحب کھانا کھانے دوپہر میں گھر آئے تو بڑی تائی ضبط سے رو دی۔ ان کی جوان اولاد ان کی ناپسندیدہ لڑکی کا روگ پالے بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ ان کے رونے پر فرحان صاحب نے حازم کو سختی سے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کب سے ادینہ تائی بھولی جا رہی تھی، جبکہ وہ سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ حازم، تمہاری ماں کچھ کہہ رہی ہے تم سے؟ آخر یہ ڈرامہ اور کتنے دن چلے گا؟
یہ سوگ کب ختم ہوگا؟ فرحان صاحب نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے لب بھیج کر کہا۔ ان کے بعد سے حاضر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، سر سپاٹ چہرے سے آنکھوں میں بے تحاشا سرخی لیے۔ میری اس طرح سے محبت کوئی ڈرامہ نہیں ہے جو اس کے سامنے نہ ہونے پر ختم ہو جائے، اور رہی بات اس سوگ کی تو یہ سوگ اب عمر بھر کا ہے۔ حازم کا انداز سرد تھا۔ دیکھ لیں آپ اس کی زبان، ایسی آنکھیں نکال کر بات کرتے ہیں یہ مجھ سے۔ ہائے اللہ پوچھے اس منحوس کو، خود تو پتہ نہیں کہاں عیاشی کر رہی ہوگی اور میری اولاد کو یہاں بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ان کے اسرا کو کوسنے پر حازم نے خود پر جیسے ضبط کیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھول جاؤ اس لڑکی کو، تمہارے سامنے ابھی ساری زندگی پڑی ہے، اپنی عمر دیکھو اور اپنا حال دیکھو۔ فرحان صاحب نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ کاش میری محبت بھی آپ لوگوں کی طرح دوگلی ہوتی، وقتی ہوتی تو میں بھی بآسانی سے بھول جاتا، جبکہ اب تو یہ ناممکن ہے۔ میرے دل میں اسرا کے علاوہ اب کوئی نہیں رہ سکتا۔ حازم کے لہجے میں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سکوت تھا۔ وہ مزید بحث کرتا، کرسی چھوڑتا، ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر بغیر کسی کو دیکھے کمرے سے نکلتا چلے گیا۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلا تو کمرے کے باہر کھڑی علیشا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاید وہ اندر ہوئی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے تھے۔ حازم ایک پل اسے دیکھے بغیر دوسری نظر اس پر ڈالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے علیشا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے چونا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں اسے سمجھاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اس سے کوئی بحث مت کرنا۔ اس کے جانے پر ادینہ تائی منہ پر اپنے دوپٹے کا پلو رکھے رونے لگی تو فرحان صاحب نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ حازم کا انداز دیکھ کر وہ خود بخود گڑبڑا گئے تھے، جو کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ انہیں چپ کروانے کے بعد دوبارہ دکان کی طرف بڑھ گئے، جبکہ پیچھے تائی اسرا کو کوسنے لگی، اسے بددعائیں دینے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو پہلے ہی کانٹوں کی راہ گزر رہی تھی۔ واہ لڑکی، کیا چائے بناتی ہو، دل خوش کر دیا، پریشا نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہی کہا۔ حمیرہ نے سر کو خم دیتے ہوئے داد وصول کی تھی۔ وہ دونوں اس وقت دوپہر میں اچانک امڈ آنے والے بادلوں سے ہوئے سہانے موسم کا مزہ لوٹ رہی تھیں۔ آسمان پر گہرے بادل اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ دونوں گھروں کے سانجھی دیوار پر چھوٹی سی ٹرے دھری تھی جس میں چائے کے کپ پڑے تھے۔ مندیر کے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھی پریشا ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹ تھامے اسے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا انداز بہت لاپرواہ تھا۔ یہ آج کو تم زیادہ ہی چہک رہی ہو، موسم کا اثر ہے یا کوئی اور بات ہے؟ حمیرہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ پپو گھر نہیں ہے آج، صبح سے کسی نے ڈانٹا نہیں ہے، نہ ہی کسی بات پر جھڑکا۔ یقین مانو دل ان پرسکون ٹھنڈی ہواؤں میں سفر کرتا محسوس ہو رہا ہے۔ پریشا نے کھلے آسمان تلے دونوں بازو کھول کر گول گول بے فکری سے گھومتے ہوئے کہا۔ اس کی پشت پر گھلتی سیاہ بھاری چوڑیاں بھی اس کے گھومنے کے ساتھ ہی لہرائی تھیں۔ حمیرہ نے آنکھوں میں چمک لیے اس لاپرواہ سی دیوانی کو دیکھا تھا۔ تم اپنے سسرال جا کر سب سے زیادہ اپنے پپو کو ہی مس کرو گی، یہ بات مجھ سے لکھوا لو۔ حمیرہ نے مسکراتے ہوئے پلیٹ سے پکوڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کمنٹ کیا۔ ہرگز نہیں، وہاں تو بس میں ہوں گی اور میرا نبیل۔ پریشا نے اس کی بات سے خفگی سے اسے گھورتے ہوئے اس کی تصحیح کی اور خواب کی سی کیفیت سے ہوا کی دوش میں اڑتی اپنی آوارہ لتوں کو چہرے سے سمیٹا۔ اور تمہاری ظالم ساس بھی۔ حمیرہ نے اس کی کھپتی ساس کے بارے میں بھی یاد کروایا جو آنکھیں بند کر کے تقریباً یقیناً نبیل کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہوا مزید ٹھنڈی اور تیز ہو گئی۔ پریشا نے اس کی بات سے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا حسین خواب کچھ پل کا ہی تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک پل میں سنجیدگی اود آئی تھی۔ یار پتہ نہیں آنٹی کب اپنی ضد چھوڑیں گی اور کب میری رخصتی ہوگی، پریشا نے اداسی سے کہا۔ حمیرہ کو اس کے چہرے پر یہ اداسی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، سب صحیح ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، نبیل سب سیٹ کر دے گا۔ حمیرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جس پر پریشا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے نصیب میں خوشیاں تو تھیں مگر فی الوقت اس کی نہیں تھیں۔ اگر تمہارا بھائی آج یہاں ہوتا تو حالات کتنے مختلف ہوتے نا، حمیرہ نے اس کی خوبرو سے بھائی کو سوچتے ہوئے کہا۔ ہائے کیا یاد کروا دیا، آج اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم اس حال میں نہ ہوتے، پریشا نے سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا۔ دل کو ایک انجانے سے درد نے جھڑک لیا تھا۔ بس یہ غربت نہ ہر مسئلے کی وجہ ہوتی ہے، میرا بس چلے تو کسی غریب کو نہ رہنے دوں، اللہ کو جانے کیا منظور ہے، میرا مسئلہ حل ہونے کی بجائے دن بدن لٹکتا ہی جا رہا ہے۔ وہ اچانک سے اداس ہو گئی تھی۔ حمیرہ نے اس کے دل سے اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ خاموشی ہو گئی تھی۔ ان کی چائے ختم ہوتی تھی اور پلیٹ میں موجود مختصر پکوڑے بھی۔ بارش کی پہلی بوند جب پریشا کے ہاتھ پر پڑی تو اچانک ہی اس نے سرے سے اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، جس کے بعد ایک کے بعد ایک بارش کی بوندیں ان پر برسنے لگیں۔ پریشا پل میں اپنی ساری اداسی بھول کر آسمان کو دیکھتی پرجوشی سے اس بارش میں بھیگنے لگی۔ حمیرہ کا ہاتھ کھینچ کر اس نے دونوں گھروں کے درمیان موجود ایک چھوٹی سی دیوار پھلانگنے میں اس کی مدد کی تھی، اور اب وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے آنے والے کل سے بے خبر اس بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ بارش کا پانی ان کی ساری اداسی، سارے غم وقتی طور پر ساتھ بہا لے گیا تھا۔ انہیں بارش میں یوں ہی بھیگتے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگی ہوئی تھیں جب نیچے
پیچھے دروازے پر بجنے والی گھنٹی پر دونوں کے کان کھڑے ہوئے تھے اور پریشے نے ذرا سا جھک کر نیچے جھانکا تھا۔ دروازے پر پھپھو کو دیکھ کر وہ اپنا جوتا اٹھاتے سر کے بل نیچے دوڑی تھی۔ یہی حالت حمیرہ کی بھی تھی۔ وہ بھی جلدی سے چھلانگ لگا کر مختصر سی دیوار پھلانگتی اپنے گھر کی چھت پر کودی تھی اور نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ جو بھی تھا، پھپھو سے صرف پریشے ہی نہیں، اس محلے کی ساری لڑکیاں ہی دور بھاگتی تھیں۔ وجہ ان کی نکتہ چینی کرنے والی عادت تھی۔ اب پیچھے خاموش ویران چھت پر صرف بارش کی بوندوں کے رقص کی آواز 400 پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سرد شام اس روز شیراز ہاؤس میں اتری تھی۔ شام کے وقت وہ تینوں خوش باش سے زیمل سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ ملازم ان کے لائے ہوئے تحفے ان کی گاڑی سے نکال کر لاؤنج میں رکھ رہے تھے۔ رمیسا بیگم بے تحاشا تحفوں اور سامان سمیت اپنی بیٹی کے سسرال سے ملنے آئی تھی۔ وہ بہت رکھ رکھاؤ والی خاتون تھیں۔ ساحر اور حاشر کے ہمراہ اس سے ملنے آئی تھیں۔ انہیں لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ سائمہ بیگم اور فریحہ ایک پل کو شدید حیرت کا شکار ہوئی تھیں۔ فریحہ تو ساحر کو دیکھ کر اپنی جگہ جم گئی تھی۔ سیاہ جینس پر میرون فل بازو والی شرٹ میں ملبوس وہ سنجیدہ سا بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت بڑی مکمل اور پروقار سی تھی۔ فریحہ اسے کافی مہینوں بعد دیکھ رہی تھی، جس کی بالکل زیمل کی طرح ہی خوبصورت سنہری آنکھیں تھیں۔ سائمہ بیگم نے اس کے یوں گھورنے پر ایک اچتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ فریحہ کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں تھا۔ وہ رسمی سی مسکراہٹ لیے رمیسا بیگم سے ملی تھی۔ انہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے اس نے فریحہ کو زیمل کو بلانے کا کہا تھا، جو کہ ان کی آواز سے بمشکل حال میں واپس لوٹی تھی اور اپنی ماں کو گھورنے پر واپس پلٹ گئی۔ سائر نے اس کے یوں گھورنے پر ایک اچرتی نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ جانے کیوں کچھ لڑکیوں کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس نے جیسے پہلو بدلتے ہوئے سوچا، جبکہ حاشر زیمل کی نند کی اس حرکت سے بڑا محظوظ ہوا تھا۔ وہ گھر جا کر ساحر کو اس بات پر تنگ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ زیمل بھابی، آپ کے گھر والے آئے ہیں، امی بلا رہی ہیں آپ کو نیچے، جلدی آئے، فریحہ نے متناسب سے لہجے میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ کمرے میں عاطف کی موجودگی سے اس نے اپنے چہرے کو بڑا مہذب ہی رکھا تھا اور اسے نیچے آنے کا کہہ کر پلٹ گئی۔ حنان، جو کہ بیڈ پر زیمل کے پاس بیٹھا تھا، اپنے ننیال کا سن کر وہ بیڈ سے جم کر لگا کر نیچے اترا تھا، جبکہ زیمل اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ جوں کی توں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا، جس کے تاثرات اسپاٹ تھے۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھا دیوار میں نصب لارج سائز LCD پر میچ دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ زیمل اس کی چیزیں سمیٹ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی۔ اب جاؤ بھی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عاطف نے اس کی نظروں خود پر محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ زیمل نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی، جو کہ اسپاٹ تھے۔ آپ نہیں چلیں گے؟ زیمل نے التجائی سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم چلو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ LCD اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زیمل کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ ناراض نہیں ہوا تھا، نہ ہی غصہ، بلکہ اس نے آنے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ زیمل مسکراتے ہوئے جلدی سے جوتا پہن کر باہر کی طرف دوڑی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سمیت اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ حنان ساحر کی گود میں چڑھ کر بیٹھا جانے اس سے کیا باتیں کر رہا تھا، جسے وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ عاطف حنان سے اغوا والی بات پر پرامس لے چکا تھا کہ وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گا۔ اس نے اسے سمجھایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے پاپا کو تنگ کرنے کے لیے اسے کچھ دیر کے لیے چھپایا تھا، جس کے بعد وہ اسے لینے آ گیا۔ حنان کے اس چھوٹی سی ذہن نے اس کی بات بھی مان لی تھی اور اسے پرامس بھی کر لیا تھا۔ زیمل جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی اور ان سے ملی تھی۔ رمیسا بیگم نے ملنے کے بعد حاشر اور پھر ساحر سے ملنے لگی۔ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہی پاس بٹھا لیا تھا۔ حاشر حنان کو اس کی گفٹ دکھانے لگا، جو وہ آج سر کھپا کر مارکیٹ سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ سائمہ بیگم تو زیمل کو لاؤنج میں آتا دیکھ ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھیں، جبکہ جاتے ہوئے فریحہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی، جو کہ زیمل کے بھائی کو گھورنے میں مصروف تھی۔ زیمل اپنے سر پر دوپٹے کو کافی آگے کر کے رکھا تھا، جس سے اس کا دایاں گال کچھ حد تک چھپ گیا تھا۔ اس کے گال پر سوزش تھوڑی کم ہوئی تھی، جبکہ انگلیوں کے مدھب سے نشان ابھی موجود تھے۔ دوسرے گال کی نسبت یہ گال تھوڑا نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ رمیسا بیگم اور حاشر نے اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، جبکہ ساحر اس کا بار بار دوپٹے سے اپنے گال کو چھپانا پہلی نظر میں ہی بھانپ چکا تھا۔ ملازمہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تو زیمل جلدی سے اٹھی تھی، کیونکہ اسے ساحر کی خاموش نظروں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، جن میں ہزاروں سوال تیرتے نظر آ رہے تھے۔ ملازمہ سب کچھ ٹیبل پر سرو کر کے وہاں سے چلی گئی۔ رمیسا بیگم زیمل سے حال چال پوچھنے کے بعد حنان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو کہ اپنے کھولنے دیکھ کر پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے پھولے سرخ خاموش اور پھول گئے تھے۔ ساحر لب بھینچے زیمل کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل اسے نظریں چرا رہی تھی۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟
بالآخر وہ بول پڑا۔ اس کے چہرے سے دوپٹے کا نیم رخ ہٹاتے وہ اپنے خدشے پر یقین کی مہر ثبوت ہونے کے بعد سپاٹ چہرے سے بولا تھا۔ زیمل کی پیشانی یکدم ہی پسینے سے تر ہوئی۔ اس کی سنجیدہ اور سپاٹ آواز پر رمیسا بیگم سمیت حاشر بھی حیرانی متوجہ ہوا تھا۔ زیمل سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولتی جب عاطف فریش سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اچھے سے ان سے ملا تھا۔ حاشر سے ملنے کے بعد وہ سائر سے ملا تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عاطف نے ایک نظر زیمل کے پسینے سے تر چہرے پر ڈالی اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اور بیٹا کیسے ہو آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ کاروبار صحیح چل رہا ہے؟ رمیسا بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنائیے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حاشر کی توجہ بھی اب زیمل کے چہرے پر تھی۔ جی آنٹی سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آنے سے پہلے بتا دیتے تو ہم ڈنر کا خاص انتظام کرواتے۔ عاطف نے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے زیمل کو دیکھ کر کہا جو سائر کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انداز مجرمانہ ہی تھا۔ نہیں بیٹا ہم تو بس تم لوگوں سے ملنے آئے تھے، ڈنر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اور زیمل کو انوائٹ کرنے آئے تھے۔ اس فرائیڈے کو تم دونوں ڈنر ہمارے ساتھ ہی کرو گے۔ رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے انہیں دعوت دی۔ ابھی وہ ان کی بات کا جواب دیتا جب سائر کا ضبط گویا جواب ہی دے گیا تھا۔ زیمل میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ سائر نے سنجیدگی سے بھرپور آواز میں ضبط سے اسے دیکھا جو کہ شاید بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی یا شاید کوئی بہانہ۔ زیمل کو بہانے بنانے نہیں آتے تھے اور ساحر کے سامنے تو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ عاطف کے چہرے کی مسکراہٹ بھی پل میں سمٹی تھی۔ رمیسا بیگم اور حاشر بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ رمیسا بیگم نے اب کے غور اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں پر ہلکی سی سرخی کے ساتھ مدھم سے انگلیوں کے نشان تھے جو کہ اس کی دودھ سے رنگت پر واضح تھے۔ تمہاری خاموشی میرے شک کو یقین میں بدل رہی ہے زیمل، کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ عاطف کو اپنی سر نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس بار ساحر دبے دبے سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی نازو پلی بہن پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ یہ بات ساحر سے ضبط کرنا محال تھی۔ زیمل کو وہ لوگ پھولوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے جو کہ کسی پھول کی طرح ہی نازک اور حساس تھی۔ نہیں ساحر، کسی نے بھی نہیں مارا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے زیمل نے جلدی سے کہا جو کہ عاطف کو باز پرس کرنے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زیمل اسے عاطف کی طرف یوں دیکھتا پا کر ایک پل کو گھبرا گئی۔ اچھا تم نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا زیمل؟ میں اندھا نہیں ہوں جو مجھے نظر نہ آتا ہو، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سائر اسے لتاڑتے ہوئے پل میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور عاطف کو دیکھا جو خود اس کے رویے سے ایک پل کو گڑبڑا گیا تھا۔ ساحر نے آج سے پہلے اسے کبھی ایسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے آج اسے استفسار کرنے لگا تھا کیونکہ اس بار حد ہی ہو گئی تھی۔ اسے عاطف کی طرف بڑھتا دیکھ زیمل نے جلدی سے اس کی بازو تھامی تھی۔ حاشر اور رمیسا بیگم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ زیمل کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھ کر رمیسا بیگم کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ ساحر، عاطف نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے مجھے نہیں مارا، وہ آنٹی نے۔ زیمل اس کے بازو پکڑتے ہوئے پریشانی سے اسے روکتے ہوئے کہا جبکہ عاطف کے خود کو گھورنے پر وہ اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ گئی۔ اپنی تکلیف پر اپنے بھائیوں اور اپنی ماں کو یوں بے چین دیکھ زیمل کی آنکھیں چھلک گئیں۔ بیہیو یور سیلف ساحر، ہر گھر میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں اتنا واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ عاطف نے اس کا غصہ اور بارعب انداز دیکھ کر اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا یہ صرف تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہے، میں اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت میں بھی کیسے کی تمہاری ماں نے؟ یہ لاوارث ہے جو کوئی بھی منہ اٹھا کر اپنے غصے کا نشانہ بنائے گا، اس کا صرف باپ مرا ہے، بھائی ابھی زندہ ہے۔ بوجھ نہیں ہے یہ ہم پر جو تم لوگ اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو گے اور ہم خاموشی سے سب دیکھتے جائیں، اسے ساری زندگی عزت کے ساتھ اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں۔ قصور کیا تھا اس کا جو تمہاری ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ایسے ہی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا ہاتھ لفظوں میں کبھی ہلکا نہیں رہتا تھا۔ لاؤنج میں ساحر کے غصے سے بھرپور بارعب آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز بہت اونچی نہیں تھی مگر اس میں ایک جلال تھا، یأس تھا جو اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ عاطف ساحر سے 5 سال بڑا تھا، وہ آج تک اس کا لحاظ ہی کرتا آیا تھا مگر اب جیسے مزید چپ رہ نہیں سکتا تھا۔ حاشر بھی سرخ چہرہ لیے عاطف کو دیکھ رہا تھا۔ فریحہ اوپر گر تھامے اس کے غصے دیکھ تھم سی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی شخصیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جس کی نہ صرف سنجیدگی کمال تھی بلکہ اس کا غصہ بھی کم سے کم نہ تھا۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے پلڑ کے پیچھے کھڑی بغیر معاملے کی نوعیت کو دیکھے اسے تکنے میں مصروف تھی جبکہ لاؤنج میں ماحول بہت گرم تھا۔ زیمل رمیسا بیگم کے شانے سے لگی رو رہی تھی۔ رمیسا بیگم اس پر اس ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے نزدیک زیمل کے سسرال والے تھوڑے خوش مزاج کے لوگ تھے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کی جان سے عزیز اولاد کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے ہیں۔ دیکھو ساحر ریلیکس، میں مانتا ہوں جو بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں خود یہ مار پیٹ کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ امی کو زیمل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں اس بات کو لے کر پہلے ہی ان سے اچھی خاصی باز پرس کر چکا ہوں۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوا تھا، اگر میں یہاں ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ آنٹی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی یہ
नाखुशगवार वाक़या मेरे घर में पेश आया। आतिफ ने बड़े ज़ब्त से एक एक लफ्ज़ अदा किया। अपनी माँ की वजह से उसे शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो रमैसा बेगम की तरफ देख कर बड़ी आला ज़रफ़ी से कह रहा था। जीमल ने रमैसा बेगम के शाने से सर उठाकर उसे देखा, जो आज अपने मिजाज से यकसर मुख्तलिफ लग रहा था। साहिर ने उसकी बात से लब भींचे, जबकि हाशिर परेशान नज़रों से सबको तकते हनान को उठाकर लॉन्च से बाहर चले गया। लॉन्च में गोया सबको सांप सूंघ गया था। साहिर उसकी बात से कतई मुतमिन नहीं हुआ था। जब वो हनूज गुस्से से दोबारा बोलने लगा तो रमैसा बेगम ने सख्ती से हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। बेटा, मैंने हमेशा आपको अपने बेटों की तरह ही समझा है। अगर आप शर्मिंदा है तो मैं आपकी माज़रत कबूल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मानती हूँ हर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मगर यूँ अपनी बहू बेटियों पर हाथ उठाना हमारे खानदान में बड़ा मायूस समझा जाता है। आपकी अम्मी को जिम्मे से जो भी शिकायत हो वो उसे जितना मर्जी डांट लें, बड़ी है, उसे टोक सकती हैं, डपट सकती हैं, मगर प्लीज़ ये मारपीट करके हम अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर मत करें। रमैसा बेगम ने बहुत शाइस्तगी से आतिफ को देखते हुए कहा। उनका हर लफ्ज़ तहम्मुल अमेज़ था। आतिफ सर हिलाकर रह गया, जबकि दिल ही दिल में उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज़ से तहस-नहस कर दें। अपनी माँ के इस अमल की वजह से उसे शदीद हद तक का एहसास हो रहा था, जो कि उसकी अना पर किसी हथौड़े की मानी ज़रब लगा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से यह मामला संभाला था। जीमल हमारे साथ जाएगी। कुछ देर बाद लाउंज में साहिर की सपाट सी आवाज़ गूंजी थी। जीमल ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखते हुए बात खत्म करने की इल्तिजा की थी। जीमल मेरी बीवी है और वो मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएगी। अब की बार आतिफ ने ज़ब्त से उसे देखते हुए कहा, जिसके तासरात में 19-20 का ही फ़र्क आया था। साहिर, खामोश हो जाओ, मैं कोई मजीद बहस नहीं चाहती। रमैसा बेगम ने सरसी आवाज़ में हतमी अंदाज में कहा, जिस पर साहिर लब भींच कर रह गया। जीमल ने आंसू भरी आंखों से साहिर को देखा था, जो उसे देखकर नजरें फेर गया। अच्छा बेटा, अपना और जीमल का ख्याल रखना। फ्राइडे को हम आपका डिनर पर इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। रमैसा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आतिफ को देखते हुए कहा और जीमल को अपने सीने से लगाकर प्यार किया। वो अपनी बेटी का घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मसलहत के तहत सब कुछ भूल भुलाकर वो नॉर्मल बात कर रही थी। आतिफ उन्हें बाहर तक छोड़ने आया था। साहिर जीमल पर एक शिकवा भरी नजर डालकर आगे बढ़ने लगा, जब जीमल खुद ही से जल्दी से आगे बढ़ी और उसके सीने से आ लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर, प्लीज तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तुम्हें खुद से खफा कभी नहीं देख सकती। जीमल ने उसके गिर्द अपना हसार तंग करते हुए कहा। अंदाज उसे मनाने वाला था, जो हम उसके हमेशा यूं ही खामोश से हर तकलीफ को बर्दाश्त करने पर उसे खफा होता था। जब वो तकलीफ में होती थी तो आखिर क्यों नहीं उनसे कोई गिला शिकवा या उन्हें कोई क्यों नहीं बताती थी। उनकी नाजुक से जीमल का दिल जाने कब से इतना बड़ा हो गया था कि वो हर गम सह जाती थी। उसके अंदाज पर साई ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उसकी तकलीफ पर आज वो तड़प कर रह गया था। जीमल उसके यूं प्यार करने पर मुस्कुरा दी। तुम्हें ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, जितनी हो उतनी ही रहो। आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हुई और मुझे बाद में पता चला तो मैं तुम्हारे शोहर को एक नहीं सुनूंगा। और एक बात, तुम्हारा नंबर अब बंद ना हो। सर का लहजा नरम था, जबकि वो उसे बहुत कुछ समझा आ गया था। हाशिर गेट से गाड़ी बाहर निकाल रहा था और रमैसा बेगम हनान को प्यार कर रही थी, जबकि जीमल अब उनके पास खड़ी थी। सर गाड़ी में बैठने लगा, जब कुछ याद आया आने पर पलटा और हल्की से मुस्कुराहट के साथ आतिफ की तरफ बढ़ा, जो कि उससे कुछ ही कदमों पर फासले पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अगर आंटी को इतना गुस्सा आता है तो उनका चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ, क्योंकि अगली बार डॉक्टर तक जाने की नौबत नहीं आएगी। अगर आइंदा मेरी बहन पर किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं साहिर नहीं, SSP साहिर असरार बनकर मिलूंगा। चट्टानों से मजबूत लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट ली अपनी बात कहता हुआ आखिर पर उसका शाना थपथपाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आतिफ ने जब्त से अपनी मुट्ठी भींची थी। उनकी गाड़ी चली गई थी। जब जीमल मुस्कुराते हुए हन्नान को गोद में उठाए पलटी थी और उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती देख जीमल की मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। जीमल अभी कुछ बोलती तब आतिफ लंबे लंबे ढक पर तंज की जानी पड़ गया। बहुत ही मीसनी है तुम्हारी बीवी। उसने फोन करके अपने भाइयों को बुलाया होगा। मेरे बेटे को जलील करवा के ठंड पड़ गई तुम्हें। तुमने उसे चलता क्यों नहीं किया उन्हीं के साथ। इतने बगैरत हो गए हो तुम कि खामोशी से उनकी बातें सुन ली तुमने। साहिबेगम सीनों के वश में कमर पर हाथ रखे गुस्सीले तासुरात चेहरे पर सजाए खड़ी थी। आतिफ के अंदर आते ही उसे पूछने लगे, जबकि उसके पीछे आती जीमल पर वो एक कहर भरी नजर डालकर गोया हुई थी। वो लॉन्ज में हुई सारी गुफ्तगू अपने कमरे से सुन चुकी थी, जहाँ पर साफ आवाज सुनाई दे रही थी। जीमल की फैमिली के जाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, जीमल को जलील करने के लिए, मगर उनके लहजे और बातों से आतिफ गुस्से से चलाया था। बस कर दें आप, ये सब आपकी वजह से हुआ। इस घर को जहन्नुम मत बनाएं। पता नहीं आपको क्या हो गया है, जो मिडिल क्लास औरतों की तरह रोज बात बात पर झगड़ा करने बैठ जाती हैं। आपकी वजह से हमें शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आइंदा अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर देती रहिएगा जिस मर्जी को सफाइयाँ। उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले लहजे में अपनी बात कहता हुआ लंबे लंबे टक भरता अपने कमरे में गुम हो गया, जबकि उसके पीछे दरवाजा ठाक की आवाज से बंद हुआ था, तो गोया पूरे लॉन्च में सुकून छा गया हो। साइमा बेगम बेयकीनी से अभी तक उसके कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी, जो सारा कसूर उनका निकालकर अपना हतमी फैसला सुनाकर चले गया था। हन्नान भी बाप को इतने गुस्से में देखकर सहम गया था और जीमल के शाने के साथ चिपक गया। जीमल बगैर उनकी तरफ देखे हन्नान को अपने साथ लगाए खामोशी से अपने कमरे के साथ वाले कमरे की जानिब बढ़ गई, जो कि हन्नान का बेडरूम था, जिसे बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। ये अलग बात थी कि हन्नान को अकेले सोने की आदत नहीं थी, वो उनके साथ ही सोता था। अपने घर वालों के आने पर उसे कुछ तसल्ली सी महसूस हुई थी,
ایک دھارا سی ملی تھی، اس لیے وہ بغیر ڈرے ان کے پاس سے گزر کر حنان کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی شعلہ باز نگاہیں اسے پشت پر خود میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ عاطف بہت غصے سے کمرے میں گیا تھا، فی الحال جیمل اسے ڈسٹرب کر کے اس کے غصے کا رخ اپنی جانب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لیں بابا، پانی پیئے۔ پریشا نے ذرا جھک کر اسماعیل صاحب کو ٹھنڈے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا، جو ایک ہاتھ میں پتلا سا چوکور گتا تھامے اسے جلاتے ہوئے خود کو ہوا کر رہے تھے۔ گرمی نے تو برا حال کر رکھا تھا، بجلی پچھلے 2 گھنٹوں سے بند تھی۔ شکریہ بیٹا، اسماعیل صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے پانی کا گلاس کا تھاما تھا اور اسے لبوں سے لگایا۔ سورج ڈھل چکا تھا جبکہ آسمان پر روشنی ہنوز قائم تھی۔ پریشا کا اپنا گرمی سے برا حال تھا۔ پھپھو اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھی کچھ دیر پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں اور ہاتھ میں تسبیح تھامے کسی وظیفے میں مصروف تھیں۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے جب اچانک لائٹ آ گئی تو ان کی زبان سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکلا تھا۔ اسماعیل صاحب اپنی ویل چیئر کے سیٹتے کمرے کی طرف بھٹ گئے تھے۔ ان کی عصر کی نماز اس لائٹ کی وجہ سے آج قضا ہو چکی تھی۔ پریشا بیٹا، میں نے سوپ بنایا ہے، جاؤ سارا کی کو پلاؤ۔ اس نے صبح سے بس مختصر سا ناشتہ ہی کر رکھا ہے جبکہ ہنوز بخار میں جل رہی ہے۔ کنیز بیگم کچن سے ہاتھ میں ایک ٹرے تھامے باہر نکلی تھی جس میں کانچ کا درمیانی سائز کا باؤل تھا جس میں بھاپ اڑتا سوپ دھرا تھا۔ پریشا نے اس بات میں سر ہلا کر ان سے ٹرے تھام لی تھی۔ اس کا بخار نہیں اترا تھا، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں کہ بھائی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں، آخر کو یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس، وہ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں گے۔ پریشا نے پریشانی سے ماں سے کہا تھا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، کرتی ہوں تمہارے بابا سے بات، تم جاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کنیز بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے بعد سے اتفاق کیا اور اسے جانے کا کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ہلکی سی دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ بڑی عاجزی اور انکساری سے روتے ہوئے ارد گرد سے بیگانی جانے وہ اتنی توجہ اور بے چینی سے کیا مانگ رہی تھی۔ پریشا نے دل ہی دل میں سارا کی ساری تکلیفوں سے نجات کی، اس کے لیے دعا کی۔ پریشا نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب سارا اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دعا مکمل کر کے جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آف وائٹ ڈھیلے سے ٹراؤزر پر ڈھیلی سی کچے پیلے رنگ کی لمبی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے قد سے اور چھوٹی آور معلوم ہوتی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں نم تھی، کھڑی ناک سرخ تھی۔ پریشا بہت غور سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے بڑی فرصت سے اسے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر پریشا کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو اور یہ سوپ پیو، 5 منٹ کے اندر یہ سارا ختم کرنا ہے تم نے، ورنہ مجھے ابھی جانتی نہیں ہو تم، پریشا نے بظاہر بڑے رعب سے کہا جبکہ دل ہی دل میں اسے یوں جھڑکنے پر ایک کمینی سی خوشی میں ہوئی تھی۔ سارا کا چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا، سپاٹ اور سنجیدہ، یوں جیسے وہ کسی کوئی بات نہ سمجھی ہو۔ میں نے آنٹی کو منع کیا تھا، پلیز پریشا مجھے فورس مت کریں، سارا نے ملتجی سے لہجے میں کہا اور بستر کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو لڑکی، تم اگر مر گئی نا تو سارا الزام ہم پر آئے گا کہ تمہارا خیال نہ رکھ سکے، میں بھائی کو کیا جواب دوں گی جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خود سے زیادہ دھیان رکھوں گی۔ پریشا نے پہلی بار ڈپٹتے ہوئے جبکہ دوسری بات معنی خیز سے کہا۔ اس کے اپنے بھائی کا ذکر کرنے پر سارا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، وہ ضبط کر کے رہ گئی، وہ اس انسان کو دیکھنے تک کی رداد نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک تو تم سوچتی بہت ہو، سارا میرا پیارا بچہ، اسے پی لو پھر دوائی کھاؤ، ورنہ میں قسم سے آج بھائی کو فون ملا کر تمہاری شکایت کرنے والی ہوں، پھر وہ جانے اور تم۔ پریشا نے سوپ اٹھا کر اس کے پاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ سوپ کا چمچ بھرتے ہوئے اس کے منہ کے نزدیک کیا۔ اس کی اس محبت پر سارا کو جانے کی شرمندگی ہوئی، اور اس انسان کی وجہ سے خام خواہ اسے روڈ ہوتی جاتی تھی۔ سارا نے اپنے اندر کی ساری کرواہٹ یک طرف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا تھا اور اپنی بے دلی سے خود سوپ پینے لگی۔ پریشا نے اس کے خود سے سوپ پینے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی پیشانی چھوئی جو کہ ہنوز تپ رہی تھی۔ پریشا نے بے اختیار جھرجھری لی۔ یہ تمہیں ابھی بھی اتنا تیز بخار ہے؟ سچ سچ بتاؤ، تم دوائی کھا رہی ہو نا جو پھپھو نے تمہیں لا کر دی تھی؟ پریشا نے اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دردانہ پھپھو قریب ڈسپینسری سے اس کے لیے بخار کی دوا لائی تھی، مگر اس لڑکی کا بخار تو کسی صورت اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا بخار اتنی جلدی کبھی نہیں اترا، پہلی بات مجھے کبھی جلدی بخار ہوتا نہیں، لیکن جب ہوتا ہے تو 1-1.5 مہینے سے پہلے نہیں اترتا۔ سارا نے سنجیدگی سے اپنے طرف یک ٹک دیکھتی پریشا کو بتاتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھوں کی پتلیاں مزید پھیلی تھیں۔ انسان ہی ہو نا تم؟ پریشا نے مشکوک سے انداز میں اس کے پیروں کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ جتنی مرضی شرارتیں کرتی یا کوئی بھی مذاق، سارا کبھی نہیں ہنستی تھی، وہ ہمیشہ چپ چپ سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ بدقسمتی سے، اس کی بات سے سارا نے چہرہ جھکاتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ وہ سوپ پی چکی تھی، پریشا نے سوکھا سانس لیا۔ اسے وہاں سے کتاب اٹھاتے دیکھ پریشا جلدی سے بولی تھی، میں امی کو ہم دونوں کے لیے چائے کا بول کر آتی ہوں، تم آج یہ فضول کتاب ہرگز نہیں پڑھو گی، ہم باتیں کریں گے، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ پریشا ٹرے ہاتھ میں تھامتی اسے وارننگ دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سارا نے بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ انسپکٹر فائق، ان لڑکوں نے منہ کھولا یا نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اپنے پیچھے آتے فائق سے سنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔
نو سر بہت پکے ہیں، صبح سے ان کی توازے کر رہے ہیں مگر منہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ فائق نے کچھ مایوسی سے اسے بتایا۔ اس کے بعد سے وہ ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھوما تھا، ماتھے پر شکنیں امڈ آئی تھیں۔ دلاور خان کے حوالے کرو انہیں، اسے کہو ان کے جسم سے ان کی کھال اور ڈھیر کر رکھ دیں۔ مجھے کل صبح 10 بجے ہر حال میں ان چاروں کے بیانات ریکارڈ چاہیے۔ ساحر کا انداز پاٹ تھا، بے رحم تھا۔ دلاور خان گویا اس تھانے میں ایک جلاد کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ مجرم اس کے بھاری ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر ہی فرفر بولنے لگتے تھے، جو کسی کو بھی دن میں تارے دکھا دیتے تھے، منہ کا نقشہ بگاڑ دیتے تھے۔ وہ دیو حقل کی جسامت والا لمبا چوڑا اور ہٹا کٹا آدمی تھا جو اپنے قہر سے مجرموں کے جسم سے روح تک کھینچ لیتا تھا۔ آج صبح فجر کی اذان کے بعد ریڈ ہوا تھا اور ان چاروں لڑکوں کو ان کے اڈے سے گرفتار کر لیا گیا تھا جو اس لڑکی کی لاش کو وہاں پھینک کر چلے گئے تھے۔ وہ چاروں ہی منظور شاہ کے خاص آدمی تھے جو کسی بھی صورت منہ کھولنے کو تیار نہ تھے۔ یس سر، انشاءاللہ، فائق نے اس کی بات سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کی اجازت دینے پر وہ اسے سلوٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ سائر کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہ جانے سے پہلے پورے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لگا کر جاتا تھا۔ ابھی اپنا راؤنڈ پورا کرنے کے بعد وہ اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا، اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لینے۔ وہ دراز پر جھکا گاڑی کی چابی تلاش کر رہا تھا جو وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں رکھ گیا تھا جب وہ دروازہ نوک ہوا۔ ساحر نے بنا دیکھے ہی آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ کہیں آپ اسے تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ رافع نے اپنے ہاتھ میں تھامی گاڑی کی چابی اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس کے پاس دیکھ کر وہ صرف چونکا تھا۔ چابی اس کے پاس دیکھتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تھا، بولا کچھ نہیں، بس خاموشی سے گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ سے کھینچ لی اور اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ رافع کو اس نے اس سرے سے اگنور کر دیا تھا جو آنکھوں میں پہلے جیسی چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر ایک لمحے میں اس کے انداز اور اس کی بے وقت آمد کا مقصد بھام گیا تھا۔ اسے وجہ سے بغیر توجہ دیے وہ باہر نکل گیا۔ رافع اس کے اگنور کرنے پر اپنا سمو لے کر رہ گیا، مطلب وہ سچ میں ناراض تھا۔ کوریڈور پا کر سامنے دروازے کے پاس بیٹھے کانسٹیبل کی طرف سائر نے اپنے آفس کی طرف چابی اچھالی تھی جو اسے دیکھتے فوراً ہی الرٹ سا سلوٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف چابی بڑھاتے ہوئے اس نے آفس لاک کرنے کا کہا تھا۔ وہ اپنا آفس خود ہی لاک کرتا تھا مگر رافع کو ہنوز ایک ہی جگہ استادہ دیکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی رافع بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ رافع کی ڈیوٹی 1 گھنٹے پہلے ختم ہوئی تھی جبکہ وہ بے مقصد سا آفس میں بیٹھا اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ سائر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا جب رافع نے جلدی سے اس کے راستے میں آتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔ سائر نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے پر امیدی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، ہر سو شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں، اگر بات کام کے متعلق ہو تو، ساحر نے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے ہوئے بیگانگی سے کہا۔ رافع نے بے یقینی سے اس کی یہ بیگانگی دیکھی۔ ناٹ فیئر، اتنا میرا قصور نہیں جتنا آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، رافع نے شکایتی سے انداز میں کہا۔ سر کی بے رخی اسے ایک آنکھ نبھا رہی تھی جبکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ اس کے ایکشن کا ہی ریئیکشن ہے۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں احتساب کرنے کا؟ سائر نے لم بھیج کر اسے دیکھا، سنہری آنکھوں میں خفگی واضح تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، پلیز فار گیو می فار ایوری تھنگ۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور ناراضگی دیکھتے ہوئے رافع بغیر مزید وقت ضائع کیے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے اس کے گل لپیٹے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ساحر ایک پل کو اپنی جگہ جم سا گیا۔ یہ ان کی پہلی ناراضگی تھی اور شاید پہلی صلح، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ ان کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ اس کی نرمی سے کہنے پر، یوں حاشر کی طرح ہی بھائی بولنے پر ساحر کی خفگی جھاگ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا جبکہ اس کے اپنے گردن پر ہاتھ ہرگز حائل نہیں کیے۔ ہٹو پیچھے ڈرامے باز انسان، آج 2 ہفتے بعد تمہیں اپنے بھائی کی یاد آ گئی؟ اس سے پہلے تو میرے ساتھ اختلاف کرنے سے تمہیں فرصت نہیں تھی، اور تم کرتے بھی کیوں نہ میری مخالفت، تمہاری محترمہ کی شان میں گستاخی جو کر دی تھی میں نے۔ سائر نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں اسے رافع پر اتنا غصہ تھا کہ کئی بار دل کیا اس کا منہ اصل میں ہی سجا دے جو اس لڑکی کے غم میں چہرہ پر 12 بجائے گھوم رہا تھا۔ آپ میری یہ زبان ہی کاٹ دیں، جس نے آپ سے اختلاف کیا میں گونگا بن کر عمر بھر گزار دوں گا اور اف بھی نہیں کروں گا، بس مان جائیں، بچہ سمجھ کر معاف کر دیں۔ بچہ سمجھ کر معاف کر دیں، رافع نے اس کی بات سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے فل ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ سائر نے اپنی شہری آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس ڈرامے باز کو دیکھا جو کہ حاشر کی سی کاپی تھا۔ ہاں، میں تو دادا بو ہوں نا تم سب کا جو تمہیں بچہ سمجھ کر معاف کر دوں، سائر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اس سے 1 سال چھوٹا تھا اور خود کو بچہ تو یوں کہتا جیسے سچ میں کوئی ٹین ایجر ہو، جبکہ اچھا خاصا جوان جہان لڑکا تھا۔ اس کی بات اور انداز سے رافع کا کہکہ فضا کے سپرد ہوا تھا۔ وہ کب سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا جبکہ اس کا میٹھا میٹھا طنز بھر غصہ
उसे हजम नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? आप तो हमारे मोस्ट हैंडसम सीनियर ऑफिसर हैं, जो कि हमेशा से मेरे आइडियल हैं, थे और रहेंगे। राफे ने मुस्कुराते हुए संजीदगी से भरपूर अंदाज में कहा, और ये जो पिछले कुछ दिनों में आपको मुजरिमों को छुपाने और उनकी खातिर अपने सीनियर से बहस करने और मुंह फैलाने का बुखार चढ़ा था, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? उसके संजीदा होने पर वो भी पल में संजीदा हुआ था। सॉरी फॉर ऑल, आपसे बदतमीजी आपके खिलाफ जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बस मैं बहुत परेशान था, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। राफे ने अपने जूते की नोक से जमीन पर एक छोटी सी लकीर खींचते हुए नजरें झुकाकर कहा। साहिर को उसका नजरें झुकाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हाशिर और राफे उसके लिए हमेशा बराबर थे। जितनी वुसअत और मोहब्बत उसके दिल में हाशिर के लिए थी, उतनी ही राफे के लिए हमेशा रही थी। आइंदा ऐसी नौबत आएगी भी नहीं। इससे पहले ही मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा और ऐसे तबीयत साफ करूंगा कि तुम्हें वाजे हो जाएगा कि तुम मुखातिब किससे थे। साहिर ने उसकी गर्दन दबोचते हुए घूर कर कहा। राफे उसे पुराने अंदाज में लौटता देख दिल से मुस्कुराया था। जैसी आपकी मर्जी सर, बंदा आपका हर जुल्म सहने को ऑल टाइम रेडी है। राफे ने सीने पर हाथ रखते हुए बड़ी ताबेदारी से कहा। साहिर उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। बदगुमानी और नाराजगियों के बादल छट गए थे। अब वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। राफे उससे चाबी लेते हुए उसकी गाड़ी पार्किंग से निकाल लाया था। चलो तुम भी साथ। तुम्हारी फुप्पो रोज तुम्हारा पूछती हैं और तुमसे नाराज भी हैं कि तुम हर तफाने की हामी भर लेते हो मगर आते नहीं हो। साहिर ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए पलट कर उसे देखते हुए कहा, जो उसे ही देख रहा था। हाय राफे, जमाल से तो पूरी दुनिया ही नाराज है। मुझे बस एक जगह जाना है। आप फुप्पो से कहिएगा रात का डिनर मैं उनके साथ ही करूंगा। बस थोड़ी देर में काम से फारिग होकर आता हूँ। राफे ने एक नजर घड़ी पर डालते हुए कहा। साहिर ने उसकी बात से मशकूक से अंदाज में उसे देखा था। और ये कौन सा काम है जिसका मुझे इल्म नहीं? करते क्या फिर रहे हो तुम आजकल? साहिर ने उसकी आंखों में झांक कर कुछ ढूंढना सा चाहा, जबकि वो उसकी बात से हंस दिया। एक सीक्रेट काम कर रहा हूँ आजकल। जिस दिन पूरा हो जाएगा आपको जरूर बताऊंगा। राफे का अंदाज गैर संजीदा था। साहिर उसके अंदाज पर शाने उचकाता हुआ गाड़ी में बैठा और फिर कुछ ही देर में उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती हुई दिखाई दी। राफे ने एक नजर उसकी गाड़ी को देखा था और फिर अपने हाथ पर बंधी रेस्ट वॉच पर नजर डालकर वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसके दिल की लिफ्ट काफी हद तक कम हो गई थी। अब वो पुरस्कून था। उसने फिलहाल असरा के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो फिलहाल साहिर का मूड खराब नहीं करना चाहता था। बस उसे किसी बेहतर वक्त का इंतजार था। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, अच्छा हो या बुरा, हमेशा गुजर जाता है, मगर ये वक्त हमें आइंदा जिंदगी के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अच्छे बुरे का फर्ज, हमदर्द और मतलबी इंसानों की निशानदेही कर जाता है, जिनके रवैये हर तरह के हालात में हमारे साथ एक जैसे नहीं रहते। कुछ लोगों को वक्त हमारे बहुत करीब ले आता है और कुछ लोगों को हमसे बहुत दूर ले जाता है। यही तो दुनिया का निज़ाम है। इस गाँव की फिजाएं भी अब खामोश सी लगती थीं। हर कोई अपनी जिंदगी पर रवा दवा था, जबकि इससे मुंसलिक लोगों की जिंदगी ही थी जो नूज एक ही सिमत में चल रही थी। इंतजार में, बेचैनी में, घबराहट में, किसी अनहोनी के डर में। पूरे 2 महीने गुजर चुके थे इस बात को। वो दोबारा अपने घर नहीं लौटी थी। अब भी टीवी पर और अखबारात पर कभी कभी इस वाक़े के बारे में खबरें नशर की जाती थीं, मगर अब रिमशा बुखारी की मौत और उसके कातिल का तस्करा मादूम सा होकर रह गया था। पुलिस अपनी तलाश जारी रखे हुए है। इस केस पर तहकीकात जारी हैं। रिमशा बुखारी की मुजरिम मुसलसल फरार है। ये वो चंद बातें थीं जो अब बहुत कम ही टीवी पर, अखबारात पर देखने और सुनने को मिलती। एक तूफान उठा था और तबाही मचाकर थम भी गया था, मगर उसके तासुरात, उसकी तबाह कहानियां नाकाबिले तलाफी थीं। ये तूफान कुछ लोगों से उनके जीने का मकसद ही छीन कर ले गया था। चेहरों से मुस्कुराहट और दिल का सुकून अपने साथ ही ले गया था। शुरू शुरू में गांव वालों ने इन पर बहुत बातें की थी। असरा के किरदार तक को निशाना बनाने से दुरेग नहीं किया गया था। हाजिम का आए दिन बाहर लड़कों के साथ हाथापाई होती। जब भी कोई असरा के बारे में बकवास करता, वो उसकी जुबान खींच लेता, मारपीट करता, मगर आखिर कब तक? वो घर से निकलना बंद हो गया था। उसे नहीं सुनी जाती थी वो बातें जिसमें सब उसकी मोहब्बत पर उंगली उठाते थे, और वो कब तक उनकी जुबानें खींचता। आहिस्ता आहिस्ता ये कठिन वक्त भी गुजर चुका था। अब सिर्फ चाय मगोइयाँ थीं जो घरों के 4 दीवारों तक महदूद रह गई थीं। लोग तो कब्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, तो फिर इस बात को भूलना या इस जिक्र को नजरअंदाज कर देना इस गाँव में तो कतई मुमकिन नहीं था। संभाले अपनी बेटी को, पूछे इससे ये किसके साथ आई है घर। अगर दूसरों की बेटियों को कोसने से आपको फुर्सत मिल जाए तो अपनी औलाद पर भी तवज्जो दे दें, जो पूरे गांव में पता नहीं किसके साथ मोटरसाइकिल और बैठकर सैर तफरी करती फिर रही थी। अलीशा को तो तकरीबन घसीटते हुए लाउंज में लाया था, जहाँ उसकी माँ और चची बैठी रही। उसने अलीशा को लाकर अपनी चची के तरफ धकेला था, जो उनके कदमों में गिरी थी। अदीना ताई उसका अंदाज और उसका अलीशा के साथ ये रवैया देख फौरी अपनी जगह से खड़ी हुई थी, जबकि सिजरा चची ने भी बेयकीनी से हाजिम को देखा था, जिसने पूरी ताकत से उनकी नाजुक सी भी बेटी को लाकर उनके कदमों में फेंका था। अलीशा की कोहनी बुरी तरह फर्श पर लगी थी। उसके लबों से सिसकी निकली थी। ये कौन सा तरीका है हाजिम, तेरा दिमाग खराब है? इतनी जोर से बच्ची को जमीन पर फेंका है। अदीना ताई ने उससे आंखें निकालते हुए घूर कर कहा, जिस और जमीन पर गिरी अलीशा को उठाया, जिसकी अपनी इतनी तजलील पर न चाहते हुए भी आंसू ज़ारों का तार बहने लगे। अलीशा के सर से स्याह चादर ढलक कर कंधों पर आ गिरी थी। स्टाइलिश सी कटिंग करवाए कंधों से जरा नीचे आते स्याह स्ट्रेट बाल उसके अतराफ में फैल गए थे। आपकी इस बच्ची को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। पूछे से ये किसके साथ थी सुबह से? हाजिम तो गुस्से से भर पड़ा था।
अलीशा को इससे खौफ आया। उसके लिए इसके दिल में कितनी नफरत थी। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर अलीशा की आंखें जलती हुई महसूस हुई। अलीशा, ये क्या बोल रहा है? तुम तो अस्मा के घर नहीं गई थी सुबह, किसके साथ आई हो तुम वापस? शिद्दत आई ने उसकी बाजू सख्ती से पकड़े हुए उसका रुख मोड़कर अपनी तरफ करते हुए पूछा। निदा और वरीशा जो कि अपने कमरे में पड़ रही थी, वो भी लाउंज में शोर की आवाजें सुनकर जल्दी से बाहर निकल गई थी और ऊपर रीडिंग पर खड़ी नीचे लाउंज का मंजर देख रही थी। एम्मी, वो अस्मा का भाई छोड़ने आया था। बाहर सड़कें काफी सुनसान थी तो अस्मा की अम्मी ने आदिल से कहा था कि वो मुझे छोड़ा है। 3 साल छोटा है वो मुझसे। अस्मा की तरह मेरा भाई है वो। अलीशा की आवाज रन से गई थी अपनी सफाई देते हुए। हुआ भी कुछ यूं ही था। अस्मा की अम्मी ने बाहर तपती धूप देखकर और गलियां बराम देखते हुए उसे अकेले नहीं आने दिया था। उनके घरों का फासला ज्यादा नहीं था, एक चौक से दूसरे चौक का फासला था। आदिल अस्मा का छोटा भाई था, जिसका कद आमतौर पर अपनी उम्र के लड़कों की निस्बत थोड़ा ज्यादा लंबा लगता था। वो घर के सामने उसकी बाइक से उतर रही थी जब हाजिम दूसरी तरफ से घर की तरफ ही आ रहा था और इन दोनों को देखकर वो अलीशा को बगैर एक सुने उसका हाथ पकड़ते हुए तकरीबन खींचता ही वो अंदर लाया था। उसकी बात से दीना ताई ने अफसोस भरी नजरों से हाजिम को देखा जो हनूर संजीदा और गुस्से में खड़ा था। अलीशा की बात पूरी होते हुए बगैर कुछ बोले लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। उसे इन सब घर वालों से बैर होता जा रहा था जो जानबूझकर उसके सामने उसके इसरा को कोसते थे, तो बस वो भी उन्हें बताना चाहता था कि उनकी अपनी औलाद भी क्या करती फिर रही है। देख ले भाभी, हाजिम ने जाती की है मेरी अलीशा के साथ, कितनी जोर से उसने धक्का दिया है। अगर उसका सरवर फट जाता तो? शिजा ताई ने बड़ी नाराजगी से अदीना ताई को देखकर कहा। अंदाज हाजिम की शिकायत लगाने वाला ही था। रोती हुई अलीशा को साथ लगाते हुए मुझसे शिकवा कर रही थी। बड़ी ताई का दिल किया अपना माथा पीट ले। एक ही लड़का था उनका और उसमें भी नाक में दम किया हुआ था, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ये तो पूरा बेगैरत हो गया है, इस लड़की ने इसे पागल करके रख दिया है। आने दो, आज उसके बाप को उसकी तबीयत साफ करवाती हूँ मैं। बड़ी ताई ने नदामत से सीढ़ियों की जानिब देखते हुए हाजिम को कोसते हुए कहा, जो कि कब का अपने कमरे में जा चुका था। अलीशा, ज्यादा तो नहीं लगी बेटा, दिखाओ मुझे। बड़ी ताई ने रोती हुई अलीशा के हाथ थामकर प्यार से पछाड़ते हुए पूछा। इतनी सी चोट तकलीफ नहीं देती ताईजान, इसकी बेरुखी, उसका लहजा और उसकी बेतबारी बहुत तकलीफ देती है। अलीशा ने उनकी हाथ थामने पर रोते हुए उनकी जानिब देखकर कहा था। अंदाज शिकमकना ही था। अदीना ताई उसे देखकर रह गई और फिर उनके हाथों से अपने हाथ निकाल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उस पर शक किया था। अलीशा को ये बात करते हजम नहीं हो रही थी। वो भी तो असरा की तरह उसकी कजन थी। असरा जो पिछले 2 महीने से जाने कहाँ थी, किसके साथ थी, उस पर तो उसे इतना एतबार था कि अगर आज भी वो लौट आती तो उस पर बगैर कोई हिसाब किए उसे अपनाने को तैयार था। और वो जो उसके पास थी, उसके करीब थी, उसका खुद पर एतबार देख अलीशा को जाने क्यों बहुत बुरा लगा था। और बैक वक्त ही दिल ने असरा आलम से शदीद हसद किया था, जो यहाँ थी तो कब भी, और वो उसका था, और अब अगर वो नहीं थी तब भी वो उसी का ही था। किस्मत की ये तकसीम उसे कतई पसंद नहीं आई थी। मुश्किलात टल जाए तो दोबारा मिलने का इंतज़ाम करते हैं, अपने आज से लड़ो तो दोबारा जीने का सबब करते हैं। आजमाइशों ने जिक्र लिए हैं मेरे पाँव जंजीरों से, बेड़ियाँ खुलने दो तो दोबारा सफ़र का एहतमाम करते हैं। बिजली पिछले 2 घंटों से बंद थी। अफ्तारी के बाद से ही ये इलाका अंधेरे में डूब गया था। दूसरा, नरमी ने इन तारीख और तंग गलियों में रहने वालों की जान निकाली थी। ईशा की अजान के बाद जाकर बिजली वापस लौटी तो सभी ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आज 10वां रोज़ा था। पूरा दिन बहुत सख्त गुजरा था। इन दोनों की जिंदगी महलों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। वो महलों में तो नहीं रहती थी, मगर ये भी सच था कि उसने कभी इतनी मुश्किल जिंदगी नहीं गुजारी थी। वो इस कदर सख्त गर्मी से कमला गई थी। जब भी बिजली के आते ही वो नहाने वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो परीक्षा बिस्तर पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरी हुई थी। दोनों बाजू ऊपर की तरफ सीधे किए वो चट सीधी लेटी हुई थी। सारा ने टॉवल बालों के गिर लपेटा और जल्दी से अपने माथे पर होती शदीद तकलीफ की वजह ढूंढनी चाहिए तो उसके माथे के जख्म से खून रिस रहा था। वो लम भीज कर रह गई। उसके जिस्मानी जख्म भी उसकी रूह के जख्मों की तरह भर नहीं पा रहे थे। वो दराज से कांटे निकालती है, हल्के हाथ से खून साफ करने लगी। परीक्षा ने जब करवट बदली तो उसे ड्रेसिंग के पास झुके देख वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। वो भी फूफो के साथ ईशा की नमाज के बाद तरावियां पढ़कर आई थी। उसे अपने टांगे सुन हो रही हुई महसूस हुई थी तो वो कमरे में आती बेड पर गिर गई। फूफो ने उसे तरावियां पढ़े बगैर अपने पास से उठने नहीं दिया था और अब दिन भर इतना सख्त दिन गुजारने के बाद वो थकावट से निढाल हो गई थी। सारा, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? गहरे जामुनी रंग के 3 पीस नीले ढाले से सूट में मलबूस उस प्री विश से नाजुक लड़की को शीशे के सामने झुके देख वो मुतफिक्री से उठ बैठी थी। जी मैं ठीक हूँ, सारा ने खून से भरी कॉटन को डस्टबिन में डालते हुए बमुश्किल संजीदगी से कहा, जबकि चेहरे पर तकलीफ के तासुरात वाज़ेह थे। परीक्षा उसके जख्म का हाल देख फौरन उसकी तरफ बढ़ गई थी। या मेरे खुदा, तुम्हें मम्मी ने समझाया भी था कि इस पर से पट्टी ना उतारो, तुम्हारा सारा जख्म खराब हो गया है। मगर तुम बहुत ढीठ हो, बैठो यहाँ, मैं दवा और पट्टी लेकर आती हूँ। मैंने सुबह अब्बू के कमरे में रखी थी। परीक्षा उसे एक स्टॉल पर
اسٹول پر بٹھاتی ہوئی اس پر خفگی بھری نظر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گئی اور اسی وقت باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ سارا اس کی پشت پر ایک نظر ڈالتی اپنے گیلے بال آہستہ آہستہ برش کرنے لگی۔ اس کے بال کافی لمبے اور بھاری تھے، ماتھے سے اٹھتے درد کی وجہ سے اس نے بال برش کرنے محال تھے۔ وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ اس زندگی کی تو اس نے کبھی خواہش نہیں کی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو گزار رہی تھی۔ ہاں اب وہ یوں بات بات پہ رو دیتی تھی۔ اس کی برداشت جب جواب دیتی تو کچھ دیر آنسو بہا کر دوبارہ اس میں تکلیف اور اذیتیں برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بال رونے کے دوران ہی برش کیے تھے اور پھر گیلے ہونے کی وجہ سے انہیں یوں ہی پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ پریشا تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں واپس لوٹی تھی تو اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرجوش سی اس کی طرف بڑھی۔ سارا بھائی آئے ہیں جو وہ تمہیں بلا رہے ہیں، پریشا نے خوشی سے چمکتے چہرے سے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف سارا تو اس کے ذکر پر ہی سلگ کر رہ گئی۔ اسے ناگواری سے لب بھیجے تھے۔ کیوں ملنا ہے انہوں نے مجھ سے؟ مجھے نہیں ملنا، تم کہہ دو جا کر میں نماز پڑھی ہوں۔ سارا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ناگواری چھپاتے ہوئے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے کیوں ملنا ہے؟ انہیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، وہ خاص طور پر تم سے ملنا ہے، جو آپ ڈرائنگ روم میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پریشا نے بہت غور سے اس کا یوں سے کترانا نوٹ کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ یہ کون سا وقت ہے کسی سے بات کرنے کا؟ ذرا تمیز نہیں ہے ان میں؟ کہہ دو میں سو گئی ہوں۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا سامنا کرنا جھوٹ ہی ہو جائے۔ وقت کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی صرف 10 ہی بجے ہیں اور وہ ہمارے گھر اتنے ہی بجے آتے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ورنہ ویسے انسان نہیں ہے انہیں اتنی آسانی سے نظر انداز کیا جائے۔ پریشا نے اسے گھورتے ہوئے خریدنا چاہا۔ سارا نے اس کی ایکس رے کرتی تیز نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کی تو وہ ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں اسی وقت کسی غیر شخص سے ملنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو بس میں اس لیے کہہ دیا۔ مگر آپ تو ہر بات کو خریدنے بیٹھ جاتی ہیں، خفگی سے اسے دیکھ کر کہتی وہ اپنی چوڑی چھپاتی، سر پر دوپٹہ درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ اس شخص سے ملے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹنی تھی، اور دوسرا اپنے ناگواری وہ پہلے ہی پریشا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکی تھی، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے پریشا بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا، وہ سب کے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے باہر پہنچ کر اس نے ایک سانس خارج کی تھی۔ 2 مہینے بعد وہ اس شخص سے مل رہی تھی، اس کا سامنا کر رہی تھی جس سے وہ کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر چاہتی تو وہ اور بھی بہت کچھ نہیں تھی۔ قسمت نے جیسے اب اس سے چاہنے یا نہ چاہنے یہ آپشن ہی چھین لی تھی۔ بہت سے کام وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہی تھی۔ وہ دراز کھولتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی دیوار کے پاس بڑے نارمل سائز کی کتابوں کے ریک میں سے کسی کتاب کا جائزہ لیتا ہوا دکھائی دیا۔ پورے کمرے میں اس شخص کے مہنگے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کہ بہت دلفریب تھی۔ پورا ڈرائنگ روم اس کے کلون کی دلفریب خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ سارا کے حواس ایک پل کے لیے اس خوشبو میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ سارا نے اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے ایکسپرٹ نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی اور یقیناً وہ بھی اس کی موجودگی بھانپ چکا تھا۔ جب بھی مسکراتے ہوئے کتاب واپس رکھ کر ریک میں رکھ کر اس کی جانب پلٹا تھا، اس کے چہرے پر اسے دیکھ کر رسمی مسکراہٹ نظر آئی تھی، جبکہ دوسری طرف سارا اس شخص کی یوں خود کو دیکھ کر مسکرانے پر جی جان سے جل کر رہ گئی۔ اس نے ضبط سے اپنے ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا تھا، پیشانی پر ناگواری کی لکیریں خود بخود امڑ آئی تھیں۔ تو یہاں پر پارٹ 9 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ تو اس کے بعد جو ابھی ہم نیکسٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نا ناول، وہ بہت ہی رومانٹک اور بہت ہی سیڈ رومانٹک اور بہت ہی جو ہے نا اچھا ناول ہے، اسے پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ تو اس لیے آپ نا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جب یہ ایپیسوڈ آئے تو آپ کو پتہ چل جائے۔